مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے خدا کا منصوبہ ہے. ہر اس بڑے شہر میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ پیرس ہو، لنڈن ہو یا نیو یارک، وہاں ایک ایسا کاؤنسل ہو جو پیغمبرانہ مدینہ ماڈل کی پیروی کرے. کیا یہ بلسک ہے؟ میرا ماننا ہے کہ خاص طور پہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس ایک زبردست موقع ہے. ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم بالکل خالی کینوس پر اپنی ادارے قائم کر سکتے ہیں، اور جب یہ آپ اجتماعی طاقت پیدا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو حکومت سے محفوظ رکھتے ہیں. ہم اسلامی تہذیب کو کیسے دوبارہ تعمیر کریں؟ ڈاکٹر سہیل حنیف نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے CEO کا ماننا ہے کہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات پر گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ پیغمبر کا مدنی ماڈل کمیونٹیز بنانے کے لیے ایک خاکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس میں مداخلت کرنے والا فریق بن جاتا ہے. اگر ہم ایک کمیونٹی کے طور پر ہم آہنگی نہ کریں، اگر ہم اس کی رحمت، اس کے انصاف، اس کی حکمت اور اس کی تعلیمات کی نمائندگی نہ کریں تو ہم انہیں مایوس کر رہے ہیں. آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے غداری کر رہے ہیں. ڈاکٹر سہیل حنیف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور تھنکنگ مسلم میں دوبارہ خوش آمدید. وعلیکم السلام. مجھے خوشی ہے کہ میں دوبارہ حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر. واقعی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ رہے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں پچھلی بار جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی سوسائٹی اور اس کے قیام پر گفتگو کی تھی، اس کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اور میرے خیال میں جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ نمایاں رہی وہ یہ تھی کہ ہم اکثر مقدس شریعت، جمعہ کے مختلف احکام اور کمیونٹی کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں کمیونل زندگی کے مختلف پہلوؤں کے قوانین کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں، ہم انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے یہ واضح کیا کہ کس طرح مذہبی زندگی مسلمانوں کی کمیونل زندگی سے بہت واضح طور پر جڑی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں آخر میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ہم بطور مسلمان، خاص طور پر وہ لوگ جو مغرب میں رہتے ہیں جہاں ہمیں یہ قدرتی کمیونٹیز میسر نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مدینہ ماڈل کے گرد منظم کرنے کے بارے میں سوچیں. اور میں آج اسی مدینہ ماڈل پر مزید بات کرنا چاہتا ہوں. میرا مطلب ہے شاید یہ کہنا بھی مناسب ہوگا، میں نے پچھلے چند مہینوں میں کئی جگہوں کا دورہ کیا ہے اور میں نے، آپ جانتے ہیں، الحمدللہ بہت سے مسلمانوں سے ملاقات کی ہے، امریکہ میں، ملیشیا میں، بہت سی جگہوں کا، جس نے مجھ سے کہا ہے کہ انہیں واقعی ہماری گفتگو ملی ہے. اس موضوع کے بارے میں آپ کی گفتگو واقعی متاثر کن. تو جزاک اللہ خیر، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. لہٰذا ہم آج اس مدنی معاشرے کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدینہ ماڈل بنانے کا کیا مطلب ہے. اب شاید مجھے لگتا ہے آئیے وہیں سے شروع کریں جہاں سے ہم نے پچھلی بار چھوڑا تھا. جہاں بھی مسلم کمیونٹی ہے وہاں مدینہ بنانے کی ضرورت ہے. اس ماڈل کی وضاحت کریں اور شاید یہ بھی بتائیں کہ یہ ان چیزوں سے کس طرح مختلف ہے جو ہم نے پہلے ہی مثلا امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ میں حاصل کی ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرنے سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پچھلی بار ہماری گفتگو کے بعد میں کافی سفر کر چکا ہوں، اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ کتنے لوگ میری آپ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر کرتے ہیں، جو میرے خیال میں اس بین الاقوامی پلیٹ فارم اور گفتگو کی گواہی ہے جو آپ کے کام کے ذریعے ممکن ہوئی ہے. لہٰذا آپ کے ساتھ رہنا اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنا اور آپ کے ساتھ کام کرنا ایک اعزاز اور خوشی کی بات ہے. اس کے مرکز میں اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آخری بات دوبارہ نہیں سنی، لہٰذا اگر کوئی اوور لیپ ہے تو برائے کرم میری گفتگو میں میری رہنمائی کریں. اس کے مرکز میں میرے خیال میں جو ہم سب کو سوچنا ہے وہ صرف چند احاطے ہیں. ان میں سے سب ضروری نہیں کہ دلیل کے مرکز میں ہوں، لیکن اگر میں ابتدا سے شروع کروں تو یہ حقیقت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے کیلنڈر کی ابتدا کے طور پر ہجرت کو منتخب کیا، یہ پہلے ہی ایک عظیم تہذیبی نقطۂ آغاز ہے کہ ہر سال، اور ہم ابھی سال 1447 کے آغاز میں ہیں، یہ تقریباً ایسا ہے جیسے وقت کے گزرنے کے ساتھ ہم اس عظیم واقعے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کو ہم نشان زد کر رہے ہیں. عیسائی روایت میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی، اور ہمارے لیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں تھی. یہ اپنے وطن سے بہت مشکل ہجرت تھی کچھ نیا تعمیر کرنے کے لیے، قربانی کے ساتھ، پسینے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، ایک مہاجر کمیونٹی کے ساتھ اور اس میزبان کمیونٹی کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ اپنا سب کچھ بانٹا، اور انہوں نے کچھ عظیم الشان تعمیر کیا. اور وہی چیز جو انہوں نے تعمیر کی، میرے خیال میں یہی وہ ہے جسے اسلام کا مقدس قانون بیان کرتا ہے.
اور یوں مدینہ کی ایک جغرافیہ ہے، یہ عرب میں کہیں ہے، مکہ کے شمال میں کہیں واقع ہے۔ مدینہ کی ایک تالیف بھی ہے۔ یہ واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آج سے 1447 سال پہلے پیش آیا تھا۔ لیکن مدینہ میں ایک اور چیز بھی ہے جو ایک لازوال اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے خدا کے منصوبے کی علامت ہے۔ جی ہاں، کہہ سکتے ہیں کہ اس کمیونٹی کی ذمہ داری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی اور خدمت کرنا تھی، اور یہ سب کچھ اس منصوبے میں سمٹ گیا جو صرف 10 سال میں مکمل ہوا۔ اور اسی لیے میرا ماننا ہے، اگرچہ میں یہاں اس کو ثابت نہیں کر سکتا اور اس کے لیے کچھ محنت درکار ہوگی، لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں جو کچھ حاصل کیا وہ معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ کیونکہ عرب میں اس سے پہلے نہ تو ایسے نظام تھے، نہ ایسے کردار، نہ ایسی ذمہ داریاں، نہ ایسی ساخت، اور نہ ہی اتنی بڑی تہذیبی تبدیلی جو اتنے کم عرصے میں لائی گئی ہو، اور یہ سب کچھ مختلف قسم کے خطرات کو دور کرتے ہوئے کیا گیا۔ تو یہ اس پس منظر کی ایک جھلک ہے۔ اور جہاں تک ہماری گفتگو کا تعلق ہے تو ہماری مقدس شریعت جو مسلمانوں کی پوری تاریخ میں بنیادی علمی شعبہ رہی ہے، یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، بچوں کی پرورش، تجارت اور بہت سے دیگر موضوعات اور ذمہ داریوں پر بحث کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے واقعی ایک ساتھ دیکھیں تو یہ وہ نقشہ اور ڈھانچہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں قائم کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے صرف اپنے اندر بہتر انسان بننا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی طور پر بہتر طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ اجتماعی طور پر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بحیثیت فرد ہماری اپنی ناکامیاں اور خامیاں ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم اس کے پیغام کے علمبردار ہیں اور ہم اسے برادری کے ذریعے برداشت کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں کہوں گا جب میں بات کروں گا ہمارا کیا مطلب ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی تعمیر، میں نے اسے اب جس چیز کا نام دینا شروع کیا ہے میں اسے منظم کمیونٹی کہتا ہوں۔ تشکیل شدامت ساخت سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے قیادت کے ڈھانچے، اور اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم امت اور ایمانی برادریوں کی اہمیت اور ایمانی رشتوں کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ امت کو صرف ایک رشتہ سمجھ کر بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایک نیٹ ورک یا کلب یا دوستی یا وسیع خاندان جیسا لگتا ہے، لیکن امت یہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے، کیونکہ عربی میں امت کا لفظ اس اجتماعی کو کہتے ہیں جو کسی مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہو، اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی اجتماعی بغیر کسی قیادت کے ڈھانچے کے اپنے مقصد کو پورا کر سکے، ورنہ جیسے ہی ہم پہلی بار کسی فیصلے پر پہنچیں گے ہم سب اپنے اپنے راستوں پر بکھر جائیں گے۔ تو مدینہ کیا ہے؟ یہ منظم امت کا طریقہ ہے۔ آپ ایک کمیونٹی کو کیسے اکٹھا دیکھیں؟ قیادت کے وہ ڈھانچے جہاں وہ عبادت اور نماز، ٹیکس اور یکجہتی، ثالثی، تجارت، نکاح اور حکمرانی کو دیکھ سکیں، ایسے انداز میں کہ وہ ایک اکائی کی طرح آگے بڑھ سکیں اور اس کمیونٹی میں تحفظ پا سکیں۔ میں اسے فرض کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ مقدس قانون کی پیروی صرف اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور اسی لیے ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں چاہے اقلیت میں ہو۔ ہمارے علماء نے کہا کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ کو چاہیے کہ ایسی کمیونٹیز بنانے کی کوشش کریں۔ شاید بعد میں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے، آخر میں یہ اس سے کیسے مختلف ہے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی اجتماعی ویژن نہیں ہے، کیونکہ اجتماعی قیادت کے لیے کوئی عزم نہیں ہے۔ اب قیادت شاید کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ اس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں او سب کچھ اسی پر ہے، ہر کوئی کہتا ہے میری قیادت، کارپوریٹ قیادت، یہ قیادت، وہ قیادت، اور اسلام اس بارے میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے قیادت کی خواہش مند رہو۔ تو ہمارے پاس ایک زاویہ وہاں ہے، اور پھر دوسرا زاویہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا پسماندہ قرون وسطیٰ جیسا ہے کہ سب کچھ ایک ہی نقطے پر آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہم خود مختار ہیں، ہمارے درمیان اختلافات ہیں، ہم متنوع۔ تو اس قیادت کے موضوع پر دو انتہائی ہیں، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ قیادت کے بیانی اور قیادت کی ثقافت کی کمی میں مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
دوبارہ امت کا لفظ دراصل مربوط امر کا نام ہے. یہ ایک گروہ ہے جسے کچھ کرنا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, اور آپ یہ قیادت کے ڈھانچے کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اب ہمارے پاس بہت سے دلچسپ منصوبے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں. تو اگر میں مثال کے طور پر ایک مسجد چلاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ اسے بہترین مسجد بنا دوں. جب آپ اسے ایک منظم کمیونٹی کے بڑے بیانیے میں رکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میری مسجد سب کچھ نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ڈپارٹمنٹ میں 21 ہوں. اگر اسے ایک تنظیم کی طرح منظم کیا جائے تو میری مسجد ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹیم ہے. تو میری ٹیم تبھی جیتے گی جب میرا ڈپارٹمنٹ جیتے گا. تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی مسجد کو کیسے استعمال کر کے دوسری مساجد کو بہتر بنا سکتا ہوں. ہم اپنی تمام مساجد کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں. اچھا, ہماری مساجد اکٹھی ہو بھی ہے, اب ہم اس کو اپنی فلاح و بہبود کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کریں. تو یہی خیال ہے, یہ مربوط تحریک کا ایک بیانیہ ہے. ایسے بیانیے کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس صرف بکھرے ہوئے منصوبے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس صرف بکھرے ہوئے منصوبے ہیں اس لیے ہمارے پاس دراصل کوئی سمت نہیں ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں. اور پھر کوئی آفت آتی ہے, چاہے وہ گھر میں ہو جیسے اسٹاک پورٹ میں فسادات یا اس جیسی کوئی اور بات, یا چاہے وہ بیرون ملک ہو. ایسی نسل کشی کے واقعات جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انہیں روکنے کے لیے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے لیکن ہم نہیں اٹھا پاتے. تو جب کوئی آفت آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں ہم تو 3-4 ملین ہیں, ہماری کوئی آواز نہیں, کسی کو پرواہ نہیں, ہم اہم نہیں ہیں, یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہم حکمت عملیوں کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ حکمت عملیہ ہمارے دینی بیانیے سے خالی ہوتی ہیں, علمی بیانیے سے بھی خالی ہوتی ہیں, اور اس کمیونٹی میں کوئی حرکت نہیں آتی. اگر یہ اس وجہ سے جڑی بھی نہ ہو کہ یہ کمیونٹی بنیادی طور پر ایک دینی کمیونٹی ہے. اور میرے لیے یہ سب کچھ اس بات کی وضاحت ہے کہ ہمارے ہاں کیا کمی ہے. بلکہ مسلمان ہونا ایک ثقافت سے وابستگی ہے, اور ہمارے پاس اجتماعی قیادت کی کوئی ثقافت نہیں ہے. ہماری ثقافت, اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں اپنی کمیونٹی کی ثقافت پر غور کروں تو یہ تنقید کرنے, دوسروں کو نیچا دکھانے اور صرف تبصرہ کرنے کی ہے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن تعمیر کرنے کی ثقافت کہاں ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے پہلوؤں میں رہنمائی کی کمی, قیادت کی کمی اور اجتماعی ثقافت کی کمی کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ سب سے بڑی ذمہ داری اپنی جگہ پاتی ہے میری نظر میں. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ یہ واقعی بہت شاندار ہے. مدینہ کی وضاحت, اور آپ جب مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کو ہم کھول کر بیان کریں اور اس پر مزید بات کر سکتے ہیں. قیادت کے ڈھانچے کا یہ تصور. اب میں جانتا ہوں کہ تاریخی طور پر اگر ہم امت کے وسیع تر نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں کوئی پادری نظام نہیں ہے, اس لیے ہمارے پاس اس طرح کی لازمی علمی قیادت نہیں ہے. اور ہماری عظمت کی بہت سی باتیں, ہماری عظمت کا بڑا حصہ اس بات سے آیا کہ اسلامی علم کی نوعیت غیر مرکزی تھی, یعنی اسلامی علم جس انداز میں پروان چڑھا, یہاں سے آگے مزار وغیرہ, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جب بات علم اور سیکھنے کی آتی ہے تو کوئی مرکزی قیادت نہیں رہی. تو میرا خیال ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو واحد واضح مرکزی قیادت رہی وہ حکومت تھی. وہ خلافتیں تھیں, وہ گورنر تھے جو حکومتوں کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے, وہ امیر تھے, وہ والی تھے, وہ جج تھے, قاضی, یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں سیاسی مرکزی قیادت نے مقرر کیا تھا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے مغرب میں ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسا کچھ رکھتے ہیں, اور یہاں کوئی ایسی خواہش بھی نہیں ہے کہ کوئی الگ سیاسی ڈھانچہ بنایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں زیادہ تر مغربی کمیونٹیز کی بات کر رہے ہیں. تو میں بس یہ سوچ رہا ہوں, یہاں تک کہ مدینہ کی سوسائٹی بھی بظاہر بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں نہیں آ سکتی تھی, جو ایک سیاسی رہنما کے طور پر ایک سیاسی کمیونٹی پر قیادت کر رہے تھے, آپ جانتے ہیں. تو میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اور حکومتی پہلوؤں کو مدینہ بنانے کے تصور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرتے ہیں. ہاں, یہاں کافی کچھ ہے. اچھا, تو آپ رہنمائی کریں, آپ گفتگو کی سمت متعین کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا مغرب کی طرف آئیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں مغرب میں یا اقلیتی ترتیبات میں کیا کرنا ہے. میں اسے سیاست کو نیچے تک کہتا ہوں, اور اس میں ثقافتوں, اقدار, حکمت عملیوں کا ایک خاص مجموعہ ہے, اور میں وہ چیز سوچتا ہوں جسے میں سیاست نیچے سے اوپر کہتا ہوں. میرے اندازے کے مطابق میں اس بات کا نتیجہ ہے جس پر میں آج بحث کرنا چاہتا ہوں. بس ہمیں یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ چھیڑنا چاہیے کہ یہ کیسا لگتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور اگلے اقدامات کیا ہیں. ٹھیک ہے.
پہلے حصے کی طرف آتے ہوئے آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ ایک بار پھر آپ کے پہلے حصے میں دو کافی دلچسپ چیزیں تھیں. کوئی پوپ جیسی شخصیت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اور صرف خدا کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یہ بات ویسے مغربی حکومتوں وغیرہ کے لیے ایک مایوسی کا باعث رہی ہے. وہ آدمی کون ہے، یا عورت یا جو بھی ہو، وہ شخص کون ہے؟ اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ کمیونٹی کی طرف سے بات کرتے ہیں. ہم انہیں اس لیے مایوس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ شخص نہیں ہے، جو کہ ایک لحاظ سے ہر طرح سے یہ ایک طاقت ہے. دی وال کے ساتھ، ویکندری کرت کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایسا سربراہ نہیں ہے جسے آپ کنٹرول کر سکیں. یہ سب ٹھیک اور اچھا ہے، لیکن اس سے وہ تمام مسائل سامنے آتے ہیں جن کا ہم اشارہ کر رہے تھے. لہٰذا مقدس قانون فرقہ وارانہ میں سے ہی کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ایک ہے جس میں ہم سب پوری خدمت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست کے نیچے کی اقدار کیا ہیں تو اس کے بنیادی حصے میں وہی ہے جسے میں ثقافت کی تبدیلی کا نام دیتا ہوں. اگر آپ دوبارہ سوچیں، لندن میں مسلمانوں کو ایک تنظیم کے طور پر دیکھیں تو تنظیمی زبان میں وہ یہی کہتے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ صحیح لوگ آئیں، آپ سمت متعین کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک صحت مند ثقافت ہو جہاں سب مل کر اچھے طریقے سے کام کریں، ان کے پاس تعاون اور کام کرنے کا اچھا طریقہ ہو. وہ خود ہی حکمت عملی طے کر لیں گے، اگلے اقدامات بھی خود ہی سوچ لیں گے. یہی وہ بنیادی قانون ہے. میں آج اس استعارے کو شاید ایک سے زیادہ بار استعمال کروں گا یہ بات سمجھانے کے لیے. اگر آپ لندن میں مسلمانوں کے لیے ایک ویژن چاہتے ہیں، اور میں لندن کیوں کہہ رہا ہوں، پورا برطانیہ کیوں نہیں، تو میں یہ تجویز کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مدینہ کا مطلب شہر ہے، ملک نہیں، بر اعظم نہیں. ٹھیک ہے، میں یہ تجویز کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام کے مقدس قانون میں ہم جب خلافت اور عالمی سطح کی بات کرتے ہیں تو فوراً اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ مقدس قانون پر غور کریں تو اس کی بنیادی اکائی شہر یا قصبہ ہے. یہی اس کی ساخت ہے. اور اب تک میں اپنی مثالوں میں لندن کے مسلمانوں اور ان کی ضروریات کے بارے میں سوچوں گا. جب ہم اس ویژن کو تعمیر کرتے ہیں تو ایک احساس یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت کو درست کرنا ہے، ہمیں واقف کرانا. ہم یہی چاہتے ہیں اور ہم اس مقصد کے لیے مل کر کام کرنے چاہے ہیں. لہٰذا جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اوپر جا کر کیا کرنا ہے. آپ کے سوال پر واپس آ رہا ہوں، یہ کردار تھا اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ ہمیں بات کرنے کا وقت مل جائے گا. میں مدینہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسکیلیبل موومنٹ کہتا ہوں، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ مدینہ ہے، سب یہاں آئیں اور حیران ہوں. یہ ایک سیٹ تھا کاموں، کرداروں اور ذمہ داریوں کا جو لوگوں کو سونپی گئی تھیں. اور ہم تھوڑی دیر میں اس پر بات کر سکتے ہیں کہ انہیں کیسے منتخب کیا گیا، کیسے تربیت دی گئی اور کیسے نگرانی کی گئی. لیکن دن کے آخر میں یہ کردار موجود تھے. اور جب نئے قبائل اسلام قبول کرنے آتے تھے، اگر وہ افراد اکیلے آتے تھے تو انہیں کچھ انفرادی ذمہ داریاں دی جاتیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر وہ چلے جاتے تھے. اگر قبائل اسلام قبول کرنے آتے تھے تو انہیں کام سونپے جاتے تھے. عام طور پر یہ انہی میں سے ہوتا تھا، یعنی ہر کمیونٹی میں قیادت تیار کی جائے گی. یہ بہت دلچسپ ہے اگر میں اس کی وضاحت کے لیے صرف فتح مکہ کی مثال دوں. اور فتح مکہ جو ہجرت کے 8ویں سال کے آس پاس ہوئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رکے. آپ واپس مدینہ چلے گئے، 8ویں سال حج ہوا، 9ویں سال بھی حج ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج 10ویں سال کیا. تو فتح مکہ کے وقت آپ واپس نہیں گئے جب تک کہ آپ نے مدینہ کے ڈھانچے مکہ میں نہ بنا دیے. اسی کو میں قابل توسیع تحقیق کہتا ہوں. انہوں نے یہ کیسے کیا؟ انہوں نے ایک نوجوان کو چنا جس کی عمر تقریباً 19 یا 20 سال تھی، بعض کے مطابق 20 سال، جس کا نام عتاب بن اسید تھا. اور آپ نے فرمایا تم مکہ کے گورنر ہو. یوں ایک قیادت کا نظام قائم ہو گیا. یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ گورنر بننے کا مطلب لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنا ہے، تو اس نے قاضی کا کردار بھی سنبھال لیا. اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کی تقسیم و تنظیم اعلیٰ. ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری تھی کہ زکوٰۃ کا نظام درست طور پر چل رہا ہو، یعنی اس کا کام تھا کہ وہ زکوٰۃ جمع کرنے والوں اور کاتبوں کو مقرر کرے. زکوٰۃ میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانا کہ سب کو ان کی اجرت کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذمہ دار تھا، وہ حج کا بھی نیوان تھا. تو 8ویں ہجری کے اس حج میں مسلمانوں کا ایک رہنما تھا، اور وہ یہی شخص تھا، عتاب بن اسید. اور اسی سال مشرکین نے بھی حج کیا تھا. تو 8ویں سال مسلمان اور مشرکین دونوں نے ایک ساتھ حج کیا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے ایک بازار کے نگران کو مقرر نہ کر دیا جس کا نام سعید بن العاص تھا، اور یہ ایک مکمل عہدہ تھا۔ یہ بازار اور تجارت کی ایک مکمل حکمت عملی تھی۔ مدینہ میں یہ نظام تھا، مکہ میں نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت تک مکہ نہیں چھوڑا جب تک کہ یہ نظام مکہ میں قائم نہ کر دیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مدینہ ایک قابل وسعت تحریک ہے۔ اس کی بنیاد میں اداروں اور عہدوں کا ایک مجموعہ ہے، اور جہاں بھی لوگ ان میں شامل ہوئے قیادت پیدا ہو رہی تھی۔ اسی لیے قیادت دراصل اس ویژن کے مرکز میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ ایک مؤذن مقرر نہ کر دیا۔ اور مؤذن کی کہانی، اگر میں تھوڑی سی کہانیاں شیئر کر سکوں، آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ مزید کہانیاں سناؤں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، صرف یہ بتانے کے بجائے کہ کیا ہوا، میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوا۔ مکہ کی فتح کے بعد اور حنین کی جنگ کے بعد دراصل مسلمان ایک جگہ رکے اور بلال اذان دے رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو، اور کچھ نوجوان اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، جیسا کہ نوجوان اکثر چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو بلایا اور پھر پوچھا، ان میں سے سب سے زیادہ بلند آواز کس کی تھی؟ تو وہ کہنے لگے یہ لڑکا۔ انہیں لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کے سر یا سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی اور فرمایا اصل میں اذان ایسے دی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اذان دینے کے طریقے کے بارے میں سب سے مضبوط احادیث میں سے ایک ہے جو اس نوجوان کی اذان سے متعلق ہے۔ واہ! کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی عمر تقریباً 16 سال کی۔ اس کا نام ابو محذورہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور پھر وہ نوجوان اس محبت، اس توجہ اور اس گہرے تربیتی انداز سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ لو یہ ایک اچھا امتحان تھا اور اب میں جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ تم مکہ کے مؤذن ہو۔ تو ذرا ان کرداروں کو دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک سمت متعین کر رہا ہے، کیونکہ اب مزید ذمہ داریاں پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ آپ نے اہم کرداروں کو منتخب کر لیا ہے، اور یہ ماڈل پہلے ہی مدینہ میں موجود ہے۔ ابو معذورہ یہ نوجوان اپنی پوری زندگی مکہ کے مؤذن رہے، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ کی اذان ان کی زندگی میں بلکہ ان کی اولاد کے ذریعے بھی امام شافعی کے دور تک جاری رہی۔ تو ہجرت کے 200 سال بعد بھی ابو معذورہ کی اولاد کو مکہ میں اذان دینے کا شرف حاصل رہا۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ آپ صحیح سمت میں تعمیر کر رہے ہیں۔ مدینہ اداروں کے بارے میں ہے، تو میرا ماننا ہے کہ شریعت، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام یہ وہ نظام ہیں جو ہمیں بنانے ہیں، اور میں انہیں کبھی کبھی وہ ادارے کہتا ہوں جو ہمیں قائم کرنے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کیسے؟ ان میں سے کچھ کہانیاں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں تیار کرنا ہے، اور اسی کیسے میں ایک ثقافت بھی ہے جسے ہمیں پروان چڑھانا ہے، اور پھر کردار بھی ہیں۔ مدینہ صرف اس لیے چلتا ہے کیونکہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو جغرافیائی مدینہ میں پیش آنے والے واقعات کو یکجا کرتی ہے۔ اور اگر میں لفظ مدینہ کو اقتباس میں استعمال کروں تو وہ تمام دوسرے مدینے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوئے تھے۔ تو آپ کے اصل سوال کی طرف واپس آتے ہوئے، یہ کردار ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، اور ایک تقرری بھی ہے۔ اس تقرری میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی تھی، اور پھر وہ آگے تقرری کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر عطاق مکہ کی انچارج ہیں تو اب انہیں بہت سے کرداروں کے لیے لوگوں کو بھرتی کرنا پڑے گا تاکہ وہ یہ مدنی ماڈل اگر آپ چاہیں مکہ میں لا سکیں۔ اور آپ کا سوال بالکل جائز ہے، اگر اوپر سے کوئی اختیار نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو میں فی الحال صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سیاست ہے، نیچے سے اوپر تک۔ یہ زیادہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ یقیناً اگر آپ کا کوئی امیر ہے اور امیر کہے کہ یہ اس طرح ہوگا تو آپ اس کی بات مانیں گے اور آپ ایسا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اگر آپ نیچے سے اوپر کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ لندن میں کسی کو دے سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ میں تمہارا امی ہوں؟ ہم لندن کو اچھی طرح جانتے ہیں، دوپہر تک آپ کے پاس 100 امی ہوں گے، اس قانونی حیثیت کے خلا کو کیسے پر کیا جائے؟ تو اب یہ سیاست کا پورا سفر نیچے سے اوپر کی پلس ہے۔ میرا خیال ہے یہاں کچھ چیزیں زیر بحث ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اپنی مقدس شریعت میں سیاسی نظریے کی طرف واپس چلتے ہیں، اور اس سے پہلے آئیے رہائش کے ایک اور نظریے کی طرف چلتے ہیں جس پر مجھے یقین ہے کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ کیا مسلمانوں کو کسی غیر مسلم سیاسی ریاست میں رہنا چاہیے۔ کچھ علماء نے کہا نہیں، آپ نہیں رہ سکتے۔ واقعی نہیں۔ آج جو ہم نے بات کی ہے اس کی بنیاد پر کہ شریعت سماجی ہے، یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے۔
اور جتنا میں لفظ سیاسی استعمال کرتا ہوں میری مراد صرف یہ ہے کہ ایک کمیونٹی جس کی قیادت منظم ہو وہ ایک سیاسی اکائی ہے، کیونکہ آپ اس سے منظم انداز میں حرکت کر سکتے ہیں۔ تو اور جتنا شریعت سماجی، اجتماعی، سیاسی اور قیادت کے ڈھانچے کے ساتھ کمیونٹی کی صورت میں ہے، اگر آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں اوپر کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے تو آپ مسلمان کی حیثیت سے کیسے رہیں گے؟ آپ کو وہاں سے نکلنا ہوگا۔ بہت سے مالکی علماء نے یہی کہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کے پاس علماء ہیں، مثلا شافعی اور حنفی مکاتب فکر میں، جنہوں نے بالکل اس کے برعکس کہا۔ بعض شافعی علماء نے کہا کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ محفوظ ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، تو آپ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بلکہ اس سرزمین میں جو لوگ ہیں وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور میں یہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ جب ہم طاقت اور کمیونٹی پر بات کرتے ہیں تو یہ بہت اندرونی نظر آتی ہے، یہ بہت طاقت کے پیچھے بھاگنے جیسا لگتا ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سب کسی ہے۔ اور میں آخر میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ میرا ماننا ہے کہ یہ برطانیہ کے لیے اچھا ہے، امریکہ کے لیے اچھا ہے، دنیا کے لیے اچھا ہے، اور میں اس پر دوبارہ آؤں گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو موادی جیسے علماء نے کہی کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کس بنیاد پر یہاں جزا ہے؟ اور ہمارے حنفی علماء، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات پوری شریعت کے مطالعے سے سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں تو آپ ایک مسلم کمیونٹی نہیں بن سکتے جو شریعت سے باہر زندگی گزار رہی ہو، اور اگر آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک منظم کمیونٹی میں ہی ممکن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپس میں باہمی مشاورت سے کام کریں، اپنا جمعہ کا امام مقرر کریں، مشاورت سے اپنا قاضی مقرر کریں، مشاورت سے اپنی قیادت مقرر کریں۔ اب یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس حقیقت سے آیا ہے جسے میرا خیال ہے کہ مغربی نظریہ دان بھی تسلیم کریں گے، اگرچہ میں نے مغربی سیاسی نظریہ نہیں پڑھا، کہ اصل طاقت ہمیشہ لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ مکمل طاقت کا کوئی حقیقی یا ممکنہ تصور نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب عوام کسی رہنما کی پیروی کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس رہنما کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی، اور چاہے اس کے پاس سب سے بڑی آمریت ہو، سب سے بڑی فوج ہو یا کچھ بھی ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ہمیشہ میری پیروی کریں گے۔ اس لیے طاقت ہمیشہ باہمی مشاورت سے طے کے، اور اختیار لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نماز کو دیکھیں، جو میرے خیال میں اسلامی تعلیم اور قانون کی روح کے مطابق اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا مرکز نماز ہے، کیونکہ وہیں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں قیادت کے پیچھے ایک صف میں چلنا ہے۔ اپنی پوری کوشش کرو کہ بہترین رہنما کو مقرر کرو، کیونکہ پھر زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن جو بھی رہنما ملے تمہیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اجتماعی زندگی کی بنیادی تعلیم نماز میں ہے۔ اب اس شخص کو امام کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے کہ حکومت جمعے کے امام کو مقرر کرتی ہے، آپ کہیں گے کہ مسجد کی کمیٹی انہیں امام بنا دیا، لیکن اگر پوری جماعت اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے تو تعریف کے لحاظ سے وہ شخص امام نہیں رہتا، ایک امام کے پیچھے ایک جماعت ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اسے اپنی قیادت کا اختیار دے رہے ہوتے ہیں، اور مقدس شریعت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اول یہ طاقت ہمارے پاس ہے، اور دوم ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہمیں ایسے ڈھانچے بنانے ہوں گے جن میں ہم اپنی اتھارٹی رکھ سکیں تاکہ ہم سب مل کر آگے بڑھ سکیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت میں سیاسی نظریہ جو یقیناً بہت وسیع ہے، اصل طاقت عوام کے پاس ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک جماعت ہے اور کوئی مسلم امیر نہیں ہے تو طاقت جماعت کے پاس ہے، لیکن یہی معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ انہیں سکھانا پڑے گا، انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اسی کو میں ثقافتی تبدیلی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، اور آپ کی ذمہ داری، آپ کی پکار، آپ کی سنت، آپ کا دین، آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی، آپ کی روحانیت، یہ سب اس میں ہے کہ آپ ڈھانچے بنائیں اور اپنی طاقت ان میں رکھیں اور انہیں اپنی رہنمائی کرنے دیں۔ یہ مشکل کام ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سیاست کو نیچے سے اوپر کی طرف کہتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے رہنما وہ ہوں گے جن میں بڑی اتحاد بنانے کی صلاحیت ہو، اختلافات کو دور کرنے کی طاقت ہو اور اتحاد قائم کرنے کی اہلیت ہو۔ میں بعد میں وسیع تر معاشرے میں اتحاد کی اہمیت پر بات کروں گا، کیونکہ میں بعد میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں۔ یہ ویژن ان ممالک کے لیے ہے جن میں ہم رہتے ہیں، لیکن اگر میں صرف اندرونی طور پر دیکھوں تو یہی قیادت کا اصل چیلنج ہے، اور اخلاق کی تمام سنتیں دراصل اسی نقطے کے بارے میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں اخلاقیات پر کتنا زور دیا کہ کسی اور کی تجارت میں دخل اندازی نہ کرو، لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو،
یہ حقیقت کہ آپ کی زندگی کی بہترین صدقات میں سے ایک یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیں جو آپس میں ناراض ہو گئے ہوں، چاہے اس میں ایک سفید جھوٹ بولنا ہی کیوں نہ پڑے. جیسے کہ میں نے سنا کہ اسے افسوس ہوا تھا. میں نے آپ کو یہ کرتے سنا ہے، تم لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ. پوری سنت اگر آپ واقعی اس کا مطالعہ کریں تو یہی ثقافت ہے. ہم ایک ساتھ ہیں اور قیادت کے ارد گرد ایک ثقافت جس کے بارے میں میں تھوڑی دیر میں مزید بات کرنا چاہوں گا، لیکن صرف اس کے مرکز تک پہنچنے کے لیے یہ ہم تخلیق کرتے ہیں اور ہم نے یہ سفر پہلے ہی شروع کر دیا ہے. تو آئیے مساجد کو دیکھتے. ہو سکتا ہے ہمیں مسجد کمیٹی پسند نہ ہو، ہم انہیں نسل پرست سمجھتے ہوں، ہم انہیں پسماندہ سمجھتے ہوں، ہم انہیں تنگ نظر سمجھتے ہوں، لیکن اگر ہم انہی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنی کچھ اتھارٹی ان کے سپرد کر دیا. ہم نے کہا ہم آپ کی کام کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہاں نماز پڑھیں گے. ہاں، ہمیں اختلافات ہیں، ہم انہیں حل کر لیں گے. ہم جمعے کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی سیاسی طاقت کے ذریعے نہیں، ہمارے پاس بہترین ڈھانچے ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں. اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ مساجد نے کیا سہولتیں فراہم کی ہیں تو جمعے کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے. آپ کو نماز کے اوقات کا اعلان ملتا ہے. یہاں اس بات پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی کہ امام کون ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پر پارکنگ میں ہاتھا پائی ہو جائے، بہت ہی کم. صرف ایک بات ہے، کیا بصیرت یہیں رک جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا آتا؟ لیکن مختصراً یہی وہ مشکل، محنت طلب اور ضروری کام ہے جس کی طرف ہماری مقدس روایت ہمیں بلا رہی ہے. اور یہ سیاست ہے، نیچے سے اوپر تک اتحاد بنانا، لوگوں کو کمیونٹی کے بارے میں تعلیم دینا، ادارہ سازوں کو تعلیم دینا. ایک تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ایک کمیونٹی ہے جو آپ کا ساتھ دے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ خود اپنے لیے مقصد نہیں ہیں. آپ کی مسجد وہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ کی کمیونٹی کو چاہیے. آپ کو سیکھنا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں اور اپنی مسجد سے بڑے ڈھانچے بنائیں اور تخلیق کریں. بالکل اسی طرح جیسے پھر سے امت کا ماڈل ہے، تنظیم کا ماڈل ہے. اگر میں فائنانس ٹیم میں ہوں اور باقی تمام ٹیمیں ناکام ہو رہی ہیں تو مجھے خوشی منانے یا جشن منانے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے راستے تلاش کرنے ہوں گے کیونکہ کامیابی سب کی مشترکہ کامیابی ہے. یہی اصل محنت ہے. میرا خیال ہے ہمیں یہی کرتے چاہیے. جو آپ نے بیان کیا ہے اس کے لیے واقعی ایک گہری ثقافتی تبدیلی درکار ہے. میرا مطلب ہے اس کے لیے ایک فعال شہری معاشرہ درکار ہے. مثال کے طور پر میرا خیال ہے کہ ہم اکثر مسجد کے ڈھانچے کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے اور جمعے کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اس لیے ہم کبھی کبھار مسجد جاتے ہیں، وہ بھی دل نہ چاہنے کے باوجود، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسجد کمیٹیاں واقعی خدمت نہیں کر رہی. مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں زیادہ بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک طرح کی اطاعت کی ثقافت درکار ہوگی، کیونکہ جب ایک رہنما ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، آپ کو کسی حد تک اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اس کی اطاعت اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کی کمیونٹی ایک ہی سمت میں کام کر سکے. تو اس ثقافت کے لیے بہت زیادہ ضبط نفس درکار ہے. لیکن اس کا ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، میرا مطلب ہے کبھی کبھار ہمارے پاس بہت زیادہ رہنما ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آگے آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کا وقت آیا تھا تو ہمارے پاس 10 امیدوار تھے جنہوں نے خود کو الیکشن کے لیے پیش کیا تھا. تو ہماری کمیونٹی کو یکجہتی کے ساتھ اور بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے ایک گہری ثقافتی تبدیلی درکار ہے. اس سے پہلے کہ مقاصد اور اہداف، بڑے مقاصد اور اہداف کی بات کریں، تو آپ کے خیال میں یہ ثقافتی تبدیلی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ تو میں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ میرے خیال میں 3 نکات ایسے تھے جو ثقافت کے مرکز میں تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر رہے تھے جب وہ یہ کام سر انجام دے رہے تھے. کیونکہ ایک بار پھر دنیا میں کوئی مطلق قیادت نہیں ہے کہ آپ انگلی چٹکھائیں اور دنیا بدل جائے. اور وہ اس شہر میں نئے تھے، ان کے پاس مختلف قبائل اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے، اور اس لیے یہ وہاں بھی ایک ثقافتی منصوبہ تھا جہاں لوگوں کے اتحاد کے تصورات ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے سے بدل رہے تھے. تو ثقافتی تبدیلی ایک سنت ہے. کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے تاکہ ہم باقی دنیا کے ساتھ چل سکیں. یہ سنت ہے، یہ بالکل وہی ہے جو نبی کہہ رہے تھے. لہٰذا جب میں کہتا ہوں کہ ثقافتی تبدیلی میں میرے خیال میں کیا ہے، اس کی 3 گولیاں ہیں، اور میں مسجد کو پس پش ڈالنے اور دوسرے اداروں کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں جو ہم ترقی کر سکتے ہیں، جو میرے خیال میں اس گفتگو کو ہمارے لیے بدل دے گا اور اسے نیچے لے جائے گا جہاں ہم ہیں. میں واپس پیغمبرانہ ثقافت کی طرف جاتا ہوں. وہاں 2-3 گولیاں ہیں جو واقعی میرے لیے نمایاں ہیں اور جسے میں ایک منظم امت کہہ رہا ہوں. میرا مطلب ہے کہ اسے تعمیر کرنا. نقطہ نمبر 1، قیادت کی خواہش کی سختی سے حوصلہ شکنی کرنا تھا. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے.
क्यों क्या? जब आप क़यादत की सकाफत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाँ मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। पहला कदम यह है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो सिर्फ लीडर बनने के बारे में सोचते हो। और इस तरह की कई अक़वाल मौजूद हैं। उनमें एक हदीस नबी थी, और मुझे सारा अरबी याद नहीं है। इन्ना लन वलिया हाजल अमरू मन हरीसा अलैहि, इस तरह के अल्फाज थे। मुझे हदीस के अल्फाज और अंदाज याद नहीं आ रहे, लेकिन हम ये मनसब उन लोगों को नहीं देते जो इसके ख्वाहिशमंद हो। और एक शख्स थे जिनका नाम गालिबन अब्दुर्रहमान बिन समूरा था। वो आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मुझे मुकर्रर करे, मुझे कोई ओहदा दे। आप तो हर जगह सबको ओहदे दे रहे हैं, मुझे भी कोई ओहदा भी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, या अब्दुर्रहमान बिन समूरा ला तसल्ली मारा, क़यादत का मुतालिबा न करो, क्योंकि अगर तुमने इसके लिए ख्वाहिश जाहिर की और फिर तुम्हें दे दी गई तो अल्लाह तुम्हें इसके सुपुर्द कर देगा। लेकिन अगर ये तुम्हारे पास बगैर तुम्हारी शदीद ख्वाहिश के आ जाए तो अल्लाह तुम्हारी उसमें मदद फरमाएगा। ये बहुत दिलचस्प बात है। मैं दो नुकात को साथ साथ रखना चाहता हूँ। पहला नुक्ता यह है कि एक ऐसी सकाफत हो जहां हम क़यादत के ख्वाहिशमंद ना हो। दूसरा नुक्ता यह है कि एक ऐसी सकाफत हो जहां हम क़यादत के बगैर हरकत ना करें। जब आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो एक ऐसी कम्युनिटी बनती है जो पैरवी करना जानती है। क्योंकि दूसरा नुक्ता क्या है, हमेशा सुन्नत में क़यादत का तसव्वुर मौजूद रहा है। लिहाजा मिसाल के तौर पर एक हदीस है कि अगर 3 आदमी एक साथ सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें एक रहनुमा मुकर्रर करना चाहिए। क्यों? ये सवाल की तरफ वापस चला जाता है कि क़यादत का मकसद क्या है। ये लोगों पर हाकिमी है, ये लोगों पर बर्तनी है। असल में इस एक नुक्ता पर वापस चला जाता है जो कि ये फ़िरका वाराना तहरीक, फ़िरका वाराना असर, फ़िरका वाराना तासीर, फ़िरका वाराना यज्जहती का विजन है। क़यादत के बगैर हमारे पास किसी फैसले तक पहुंचने का तरीक़ाकार नहीं होगा। ये मेरे लिए है, यही क़यादत का मरकज़ है। फर्ज करें कि हमारे पास 3 बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन जब वो सहरा में गुम हो जाते हैं, एक कहता है दाएं चलें, एक कहता है बाएं चलें और एक कहता है आगे चलें, तो इससे ग्रुप में तनाव पैदा हो जाएगा। आप इस तनाव से कैसे बचते? इस चौराहे पर पहुंचने से पहले ही आप फैसला कर लेते। अभी तीसरा नुक्ता आने वाला है, लेकिन आप बस ये तय कर लेते हैं कि जब सब कुछ नाकाम हो जाए तो आप ही रहनुमा है। और जब आप किसी रहनुमा को मुकर्रर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको मुकर्रर करने से पहले मेरे पास कुछ इख्तियार था, मैं इसे हमारी बेहतर भलाई के लिए आप में लगा रहा हूं। यही ख्याल है, हम सबके पास ताकत है। क़यादत का मतलब यह है कि इसे किसी में ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए लगाना है, और इस सूरत में हर एक की क़यादत कर रहा है। क्या वो मैं हूं? हर कोई आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। अब इसे क़यादत के इर्द गिर्द पेशन गोई की सकाफत का नंबर 3 रखिए। एक ये कि हम ओहदों की ख्वाहिश का कल्चर नहीं चाहते। नंबर 2, हम ऐसी सकाफत चाहते हैं जिसमें हम क़यादत के साथ आगे बढ़ें ताकि हम मुश्किल फैसलों का सामना होने से पहले ही उनकी पेशबंदी कर सकें। और हमने पहले ही वो चीज़ें नाफिज कर दी हैं जिन्हें आज की ज़ुबान में हुक्मरानी कहा जाता है, कि फ़ैसला कैसे हल करना है और एक होकर कैसे आगे बढ़ना है। तीसरा नुक्ता रहनुमाओं के लिए एक ऐसी सकाफत है जो गहरी मुशावरत पर मबनी हो, यानी गहरी मुशावरत की सकाफत। ये वो चीज़ है जिसकी कुरान बहुत ज़्यादा सिफारिश और हौसला अफजाई करता। जी हाँ, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। सूरह शूरा में जिन लोगों की तारीफ की गई है उनकी ये खुसूसियत यह है कि वो मशवरा करते हैं। एक सूरा का नाम ही मशावरत है, और इसी लफ्ज़ की वजह से कि ये अजीम और नेक लोग मशवरा करते हैं, हुक्म नहीं चलाते, ज़बरदस्ती नहीं करते, वो हर एक की क़यादत को उसका एहतराम देते हैं। और ये कुरान में सूरह आले इमरान में भी एक हिदायत थी जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। ये सब क़यादत में मौजूद सकाफतें हैं। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया कि अहम मामलात में उनसे मशवरा करें। सिर्फ ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं इल्हाम याफ्ता हूं, जो मैं कहूं वो करो, बल्कि ये था कि अशीदु अलैहि, तुम्हारी क्या राय है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पूरे कुरान को इस पर अमल करके दिखाया, उन्होंने पूरे कुरान को अमली तौर पर पेश किया, उन्होंने मुशावरत को अमली तौर पर अपनाया। ये वाकई हैरान कुन है कि सीरत में कितनी बार अहम मौके पर सब लोग इकट्ठे हो जाते और मशवरा करते थे, और वो रुके और कहा, तुम्हारी तो राय है, और तुम्हारी क्या राय है,
اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے تمام رہنماؤں کو یہ سکھایا کہ وہ واقعی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس میں ایک بہت اہم سبب ہے، انہوں نے لوگوں کو اس میں حقیقی اہمیت اور حقیقی قیادت دی۔ تو مثال کے طور پر غزوہ احد میں قریش نے ایک لشکر بھیجا تھا، اور یوں یہ جمعے کے بعد وہ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ کہاں ان کا مقابلہ کیا جائے، کہاں ان سے ملاقات ہو۔ ایک لشکر آ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مجلس میں کچھ بڑے مسلمان احتراماً خاموش رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کر سکیں، اور اس گروہ میں کچھ نوجوان بھی تھے جو کچھ زیادہ جذباتی تھے۔ جذباتی آوازوں نے کہا ہمیں کیوں ان کی مدینہ پر حملہ کرنے کا انتظار کرنا چاہیے اور بزدل بننا چاہیے، چلو باہر چلتے، آئیے لائنیں بنائیں اور مردوں کی طرح رہے۔ ایک حقیقی فوج، ہم ایک حقیقی فوج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے میں دراصل مدینہ میں جنگ کرنا چاہی، سڑک سے گلی لڑائی کی طرح، جہاں فوج آ رہی تھی اس علاقے کے اندر انہیں بہتر قسم کا فائدہ ہوگا، گریلا دن جیتا ویسٹ۔ لیکن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا جس سے اس بات کا اشارہ ملتا تھا، لیکن جب کمرے میں سب کی آوازیں باہر جانے کے حق میں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم باہر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہننے گھر گئے تو صحابہ نوجوانوں کو ٹوک رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے، اور تم اپنی زبان کیوں کھا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو سب نے کہا ہم نے ارادہ بدل لیا، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا، یہ اس آیت کی مثال ہے، ان سے مشورہ کرو، پھر جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فرمایا فیصلہ ہو چکا، وہ سب باہر نکل گئے، لیکن مزید وضاحت درکار ہے کیونکہ کہانیاں ثقافت کو منتقل کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آج کی ہماری گفتگو کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اگر آپ ان 3 نکات کو دیکھیں اور اگر آپ ثقافت کی تشکیل کے بارے میں سوچیں تو مدینہ کا منصوبہ صرف اس کا ایک ضمنی نتیجہ نہیں تھا، یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں آج بات کرنی ہے۔ ہمیں قیادت کی ایک بیانیے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری مقدس شریعت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ہمیں قیادت پیدا نہ کرنے کے بیانیے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک کشمکش پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کشمکش میں ہم پیروی کی ثقافت پیدا کریں۔ ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے، ہم سب کو اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے چلیں بس کسی کو منتخب لے لیتے، چلیں بس آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ دونوں انتہائی نیت میں نہ ہوں تو آپ پیروی کی ثقافت پیدا نہیں کرتے، اور پھر مشاورت بہت اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی وقت آپ واقعی یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ قیادت اجتماعی بنیاد پر ہے، اور یہی فرق تھا جو آپ نے کہا اسلام اور دوسری ثقافتوں کے درمیان۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بعد میں دوبارہ اس طرف آؤں، محض ہماری مقدس شریعت میں اجتماعی طاقت کے منفرد کردار کی طرف۔ تو آج کی طرف واپس آتے ہیں، ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ مسجد کی ثقافت میں تبدیلی کیسے لائی جائے۔ میں نے کچھ نقاط دیے ہیں اور ہم مزید بات کر سکتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ اہل لوگ بھی ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں۔ مسجد کی ثقافت آپ جانتے ہیں واقعی گہرائی میں جا کر اگر میں اس جگہ کی طرف جاؤں جس میں میں ہوں، جو کہ دوسرا ہے میرے خیال میں بنیادی مقدس قانون کا ادارہ جو کہ زکوٰۃ ہے، ہاں اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، اور اگر میں اب زکوٰۃ کو ماضی اور حال کا موازنہ کر سکتا ہوں ہماری آج کی گفتگو کی روح میں، ماضی میں زکوٰۃ توسیع پذیر تحریک کے سب سے ضروری ستونوں کا حصہ تھی۔ اگر کوئی کمیونٹی اسلام میں داخل ہوتی تھی تو انہیں ایک گورنر دیا جاتا تھا، ایک قاضی، ایک زکوٰۃ جمع کرنے والا، یہ ایک ہی شخص بھی ہو سکتا تھا یا مختلف لوگ بھی ہو سکتے تھے۔ اور پھر زکوٰۃ پہ تو یہ تھا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ اس تحریک کے سب سے مرکزی ستونوں میں سے ایک کیسے ہے، کیونکہ یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ آپ کسی علاقے میں آتے ہیں اور عام طور پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمیونٹی میں رہنما پیدا کر رہے تھے۔ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب مکی صحابہ ہیں، میں اپنوں کو ذمہ دار بنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رہنما پیدا کیے اور پھر واپس چلے گئے، اور کبھی کبھار موزی جیسے لوگوں کو بھیج کر دیا۔ جبل کو یمن کے الجن میں زکوٰۃ جمع کرنے والا اور قاضی بننے کے لیے بھیجا گیا۔ زکوٰۃ جمع کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرداروں کا ناقابل یقین پھیلاؤ تھا، واقعی ناقابل۔ یہ تو مدینہ کے لوگ لکھنا پڑھتے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواندگی میں ایک قسم کا انقلاب برپا کیا۔
जहाँ उसने लोगों को दूसरों को लिखने का तरीका सिखाया और लिखाई का एक पूरा धमाका हुआ काम, और उसने लिखाई को शरीयत, हमारी मुकद्दस कानून की नौकरियों में शामिल किया। तो ज़कात में बहुत ज्यादा लिखाई शामिल की। आपके पास कातिब थे जिनका काम जमीन की पैमाइश करना था और अलग करना कि ये इसकी जमीन है, ये इस शख्स की जमीन है, ताकि ज़कात की वसूली हो सके। आपके पास हुज़ैफा बिन अल यमान जैसे कातिब थे। उनकी सीरत में बहुत सी मशहूर बातें हैं, लेकिन ज़कात में उनकी एक जिम्मेदारी ये भी थी जिसे खर्स कहा जाता है, यानी लोगों के खेतों में जाना और अंदाजा लगाना। और वो बहुत अच्छी तरबियत याफ्ता थे, उनसे तकरीबन कभी गलती नहीं होती थी। मुझे नहीं मालूम वो ये कैसे करते थे। आप दरख्त से खजूरों की मिकदार का अंदाजा लगाते, फिर बताते कि आप पर इतनी मिकदार की खजूरें वाजिब हैं, और फिर वो अदा की जाती। ये सब कुछ एक तहरीरी सकाफत का हिस्सा था। आपके पास ज़कात की रसीदें होती थी, ताकि अगर कोई दूसरा वसूल कुनिंदा आए तो आप उसे दिखा सकें कि आपने अपनी ज़कात अदा कर दी है। ज़कात के सरपरस्त और निगहबान भी होते थे, क्योंकि अगर ज़कात जानवरों की सूरत में दी जाती तो वो खेतों में चले जाते और वहां चरवाहे होते जो उनकी देखभाल करते, या ज़कात मरकजी खजाने में जाती तो उसकी हिफाजत के लिए भी लोग मुकर्रर होते थे। और इस तरह जब ज़कात किसी कम्युनिटी में जाती है, और इसीलिए इब्तिदाई दौर की कम्युनिटी से ही, और मैं दोबारा शहर के निज़ाम के तसव्वुर पर आऊँगा, इसका मकसद ये था कि ज़कात शहरों के अंदर गर्दिश करे। ये एक निज़ाम है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि शहर के अंदर रहनुमा हो। रहनुमाओं के लिए मददगार और मावनीन, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग, कातिब और रसीदे वगैरह होना ज़रूरी था, और वो उसे महफूज करते और गर्दिश में लाते थे। तो जब ज़कात किसी नई कम्युनिटी में जाती है तो वो उस कम्युनिटी के ढांचे को बदल देती है, क्योंकि आपको इत्मीनान, क़यादत, निज़ाम और नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ उन गवर्नरों को इख्तियार देती थी, क्योंकि अगर आप ज़कात को टैक्स के तौर पर सोचें तो टैक्स क्या है? ये एक फ़र्ज़ है जो आप अदा करते हैं ताकि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें, आपका ख्याल रखा जाए और आपकी नुमाइंदगी हो। जब हम आज की दुनिया में आते हैं और सियासत को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर हम ज़कात की नबवी सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो हमें अपने रिहायशी इलाकों में ढांचे और क़यादत के निज़ाम बनाने शुरू करने होंगे। और ये बिल्कुल फितरी है, क्योंकि अगर आप कहें कि चलो एक खाली कैनवस से शुरू करते हैं और हम गर्दिश करना चाहते हैं, लंदन एक बहुत बड़ा शहर है, चलो चलते हैं। अब मैं दूसरे शहरों की तौहीन करने लगा हूँ। मैं बर्मिंघम कहने वाला था, लेकिन वो भी काफी बड़ा शहर है। खैर चलो एडिनबरा चलते हैं, लेकिन अब वो नाराज होंगे, स्कॉटिश लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बस ये कहें कि हम एडिनबरा की ज़कात एडिनबरा में ही गर्दिश करेंगे एक खाली कैनवस पर, तो बहुत से काम निकल आएंगे। कौन ज़मीन आए, हम अपने पैसे किसकी सपोर्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है? इसकी गवर्नेंस का ढांचा क्या होगा, इसे कैसे महफूज किया जाएगा? फिर सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एडिनबरा के मुसलमान कौन हैं? आज तकरीबन मर्दमशुमारी शुरू कर देते हैं, और आप जानते हैं मर्दमशुमारियां तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही शुरू हो गई थी। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मदीना की लड़ने वाली जमात का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भेजा था। वो तकरीबन 1500 नाम लेकर वापस आए थे। इन 10 सालों में बहुत सी हैरत अंगेज चीजें शुरू हो रही। तो एडिनबरा में आप अपनी मर्दमशुमारी करेंगे। अगर कोई नई मुहाजिर कम्युनिटी आती है या नए पनाह गुज़ीन आते हैं तो उन्हें एक निज़ाम में शामिल होना पड़ेगा, और फिर इस तरह आप फितरी तौर पर क़यादत पैदा तक गए। अब बहुत से किरदार तकलीफ तक है, आप एतमाद पैदा करते, और मेरा यकीन है कि ये एतमाद का निज़ाम हमारे मसाजिद में जो कुछ हो रहा है उसे बदल देगा। तो नेशनल ज़कात फाउंडेशन में हमने मसाजिद के साथ तकसीम शुरू कर दी है, इनफरादी मसाजिद। इसका मकसद ये था कि ज़कात और कम्युनिटी को इकट्ठा करके कम्युनिटीज को करीब लाया जाए। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए, और हमारे लिए अगला कदम ये है कि ऐसे इदारे बनाए जाएं जो इस इलाके की तमाम मुस्लिम कम्युनिटीज की नुमाइंदगी कर सकें, जिनमें मसाजिद भी शामिल हों, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और दीगर माहिरीन भी शामिल हैं। और इस तरह आप फलाह बहबूद के गिर्द एक इज्तिमाई सियादत तश्कील दे रहे हैं। और फिर हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो है इस फ़िरका वाराना बॉडी के साथी की मदद करना, दूसरे तमाम अदाकारों के साथ काम करना जो फलाही काम कर रहे हैं। सिर्फ मकामी ज़कात बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि हम फलाह बहबूद के लिए एक मजबूत क़यादत का ढांचा तश्कील दे सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू को बदल देगा कि मसाजिद क़यादत कैसे पैदा कर सकती हैं। ज़कात और नमाज इब्तिदा से ही एक सिक्के के दो रुख हैं।
قرآن نے ان کا ذکر تقریباً 28 بار ساتھ ساتھ کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین صلاۃ و زکات، اللہ کی قسم میں ہر اس سے لڑوں گا جو کہے گا کہ ان کو الگ کر دے گا۔ تو بہت سے حوالوں سے میں زکوٰۃ کے میدان میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ وہ چیز ہے جسے میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہماری کمیونٹیز کے لیے ہمارے ویژن اور اس کلچر کو بدلنے میں سب سے زیادہ انقلابی کردار ادا کرے گی۔ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، میرا مطلب ہے جزاک اللہ خیر، آپ نے واقعی بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی۔ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو میرٹ کا تصور اور ایسے رہنماؤں کو مقرر کرنے کا کیا ہوگا جن کے پاس مہارت، علم اور حکمت ہو، جو اکثر ہماری کمیونٹیز میں نہیں ہوتا۔ مغرب میں جو لوگ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اکثر یا کبھی کبھار وہ میرٹ کی بنیاد پر ان عہدوں پر نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کچھ اور عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شاید وہ سب سے مضبوط قبیلے کے بزرگ ہیں یا ان کے مقامی سیاست میں گہرے تعلقات ہیں، اور یہ ایک طرح سے آپ جانتے ہیں اس قیادت کی فطرت کو خراب کر دیتا ہے۔ جیسے اگر ہم مدینہ کے ماڈل کی طرف واپس جائیں تو یہ میرٹ پر مبنی نظام کتنا اہم تھا اگر ہم مدینہ کو اسی طرح بیان کریں۔ اس قسم کی ثقافت کو پروان جو ہے لیں گے۔ تو یہاں کچھ پہلو ہیں اور ہم مدینہ کے سب سے اہم مدرسے کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ مسجد ہے، اور میں نے کہا تھا کہ نماز اس نئی شہریت اور ثقافت کی سب سے بڑی درسگاہ ہے جو سب کو اکٹھا کر رہی ہے۔ حرکت کرنا ایک ہے جو اگر آپ غور کریں تو ایک حیرت انگیز ہے، اس نے ہم اکثر اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں، جہاں ہم بے ترتیب ہوتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف ایمانداری سے سوچیں کہ نماز کیسے کام کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک قابل ذکر چیز ہے۔ ہم ایک کے طور پر منتقی، ہمارے پاس ایک لیڈر ہے۔ آپ نماز کے قائب کی طرف کیسے اشارہ کر کے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ مقرر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ کردار میں بہترین جیسی چیزوں پر بھی اتر آتے ہیں، پھر بہترین نظر آنے پر آتے ہیں۔ یہ کافی مزلہ ہے۔ وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے سب سے اچھا نظر آنے والا کیا مطلب ہے؟ معذرت، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر باقی سب کچھ ایک جیسا ہو لیکن اس کا سٹائل بہتر ہے، چلو سٹائلش والے کو منتخب کرنا۔ پھر تو تم ہمیشہ جیتو گے۔ نہیں معذرت، لیکن میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرے پاس ایک مزاحیہ تبصرہ ہے کہ تم یقینی طور پر 100% جیتو گے، لیکن میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ سب کیوں؟ یہ خیال تھا کہ اگر آپ کے پاس سب سے بہترین رہنما ہو تو پیروی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اس خیال کی طرف لوٹتا ہے کہ پوری قیادت کی تھیوری یہ نہیں ہے کہ میں انگلیاں چٹکاؤں اور تم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حقیقت میں حتیٰ کہ مدینہ کا اوپر سے نیچے تک نظام بھی ہر وقت تعلقات کو مذاکرات کے ذریعے چلاتا ہے، اور اسی لیے نماز کا فقہ اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر امام سب سے زیادہ یہ یا سب سے زیادہ وہ یا کچھ اور نہ بھی ہو، اگر آپ جماعت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہی اصل بات ہے۔ ہاں، اور صحابہ کرام کو اس معاملے میں سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر خلفائے راشدین کی ابتدائی دور کے بعد جب کچھ صحابہ زیادہ عرصہ زندہ رہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں فرمایا، اِنَّ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ سَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ زیادہ عرصہ زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے۔ اور صحابہ کرام نے آخر میں کچھ بہت ہی مشکل اور چیلنجنگ حالات دیکھے۔ جمعے کی نمازیں الحجاج، عجب اور یوسف کے پیچھے پڑھنا اور واقعی بہت ہی مشکل حالات تھے، لیکن انہیں ان حالات سے نمٹنا پڑا۔ اس معاملے میں انہوں نے ایسے طریقے تلاش کیے کہ جمعے کی نماز کو کمزور نہ ہونے دیں، کمیونٹی کے ڈھانچے کو کمزور نہ کریں اور ان ڈھانچوں کو بہتر بنانے کے لیے چیلنج کریں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بذات خود میرٹ پر مبنی نظام نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایک مثالی نظام بنا لیا ہے تو شاید آپ اصل بات کو نہ سمجھ سکیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اس مقدس قانون کے تحت فرقہ وارانہ قیادت کا نظام ہے۔ اس کے اندر ہم بہترین لوگوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مقدس قانون کو مجروح نہ کرتے ہوئے اپنی قیادت کا احتساب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ چھوڑ دو جب تک کہ وہ مستعفی نہ ہو، جمعے کو ترک کر دو یہاں تک کہ وہ مستعفی ہو جائے، حج ترک کر دو یہاں تک کہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں جس سوال کے بارے میں سوچنا ہے، کیا یہ اس کے لیے بہتر ہے جو ہم مل کر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اسی لیے صحت مند احتجاج اس کلچر کا حصہ ہے، اور یہ وہ بڑا فرض ہے جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔
جس میں ایک بار پھر میں زور دے رہا ہوں، اس میں ہر ایک کی طاقت ہے، یہ ہر ایک کے اندر پیوست ہے۔ بوڑھی عورت بھی مسجد میں عمر کو چیلنج کر سکتی ہے کیونکہ ان کے اندر بھی یہ چیز ہے، یہ تعلیم کا حصہ ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بالکل خاندان کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس خاندان کا والد نہ ہوں، ہو سکتا ہے میں بیٹا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں، لیکن اگر معاملات بگڑ رہے ہوں تو پھر بھی میرا فرض ہے کہ میں خاندان کو اکٹھا کروں۔ تو اس بڑی کمیونٹی میں تعلیم اور کلچر کا حصہ یہ ہے کہ یہ ایک مشترکہ منصوبہ ہے، یہ ہمارا ہے۔ اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اسی لیے ہمیں صحیح طریقے تلاش کرنے ہوں گے کہ اسے کیسے اکٹھا کیا جائے، اور اس میں عام طور پر ہم تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ پوڈ کاسٹ ہوں گے جو تنقید کرتے ہیں، کچھ پوڈ کاسٹ الزام دیتے ہیں، اور کچھ سوچنے والے پوڈ کاسٹ درمیان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس پہلے سے ہے وہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سب کے مرکز میں تنقید، اعتراض، متحرک ہونا، احتجاج کرنا، اس کی اصل میں ہم اس منصوبے کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس پر ہمیں دوبارہ توجہ دینی ہے۔ نیتیں، چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہے نا، تو آپ جانتے ہیں یہاں ایک اعلیٰ سطح کا تصور ہے، اور وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹیز ترقی کریں اور یہ سب کچھ کامیاب ہو۔ اچھا، لیکن اسی ثقافتی موضوع پر بھی ٹھیک ہے، میں میریٹوکریسی اور جان بوجھ کر ایک یوٹوپیا یا مثالی حالت کی تلاش کی بات سمجھتا ہوں جس تک شاید ہم نہ پہنچ سکیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بہترین لوگوں کی تلاش میں ہیں جو یہ کام کر سکیں، یہ نوکریاں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہماری کمیونٹی کی بہت سی بہنیں یہ دلیل دیتی ہیں کہ انہیں حاشیے پر رکھا گیا ہے، اور جب بات مسجد کمیٹیوں کی آتی ہے یا یہاں تک کہ سب سے بنیادی کمیونٹی گروپس کی، تو بہنوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ میرا مطلب ہے پھر اس کا کیسے حل نکالا جائے مدنی معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کیا کچھ لوگوں کا کردار دوسروں سے زیادہ ہے؟ کیا مرد لازمی طور پر کیونکہ ان کا عوامی کردار زیادہ نمایاں ہے، شاید کیا وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہوں گے ان اداروں اور کمیونٹی گروپس میں؟ ہاں، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس ابتدائی کمیونٹی کی طرف واپس جائیں، اور تمام کمیونٹیز میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، جتنی کم ٹیکنالوجی کسی کمیونٹی میں ہو وہ اتنی ہی زیادہ پترانہ ہوتی ہے، صرف زندگی کی مشکلات کی وجہ سے، زندگی کے چیلنجز اور دفاع کی ضرورت، اور بس ایک معاملہ ہے جو ہوتا ہے۔ اور ان ابتدائی معاشروں میں آپ کو حیرت انگیز طور پر کچھ نمایاں کردار ملیں گے۔ سیدنا عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2 مختلف عورتیں بازار کی انچارج تھیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تصور کریں کہ ایک عورت یہ کہہ رہی ہے، ارے تم اپنے کپ کے ساتھ آدمی، تم دھوکہ دے رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ایک پرتشدد کردار کی طرح ہے۔ میرا مطلب ہے اس لحاظ سے کہ یہ طاقت ہے، یہ پولیسنگ ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ کردار کیا تھے۔ اس میں اس مختلف قسم کی ثقافت میں لوگوں کو مارنا شامل ہو سکتا ہے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو، اسے ٹھیک کریں، اور خواتین کو اس ابتدائی کمیونٹی میں یہ حق حاصل تھا۔ یہ کافی دلکش ہے۔ اگر آپ کے پاس صنفی دقیانوسی تصور ہے تو یہ عورت کی نوکری نہیں لگتی۔ ہمارے متعدد علماء، حنفی علماء نے کہا عورت جج بن سکتی ہے، جو اس میں سب سے بنیادی کردار ہے، اور جج مسجد میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ تو نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا اندرونی کردار ہے جو عورت کا نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، جیسے جیسے معاشرہ اپنی ٹیکنالوجیز میں ترقی کرتا گیا، آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی شرکت کا انداز بدلتا گیا ہے۔ آج میں کئی باتیں کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیشہ دلچسپ بات ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں خواتین لیڈر نہیں ہوتی، حالانکہ میرا خیال ہے کہ مسلم ممالک میں خواتین لیڈرز امریکہ جیسے ممالک سے زیادہ رہی ہیں جہاں ابھی تک ایک بھی نہیں آئی۔ تو یہ دقیانوسی تصور ویسے بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے خاندانوں کا دقیانوسی تصور درست نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہماری خاندانی زندگی میں ہم میں سے زیادہ تر خواتین کے ارکان اور ماں اور دادی بہت آوازدار ہیں، اور اس طرح یہ صرف یہ ہے کہ یہ زندہ تجربہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس خود کا ایک منفی دقیانوسی تصور ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ زندہ تجربہ ہے۔ آپ ہماری کمیونٹی میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلم ایم پیز، پالیسیوں کو بھول جائیں ایک سیکنڈ کے لیے، ان میں سے کتنی خواتین ہیں، اور اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے جو ہم ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارے اندر واقعی یہ ہے، ہمارے بارے میں ایک طرح کا منفی دقیانوسی تصور ہے۔ لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔
ایک اور منفی دقیانوسی تصور. اصل میں اگر میں آپ کے پچھلے سوال پر واپس جا سکوں تو میں اس نقطے پر دوبارہ آؤں گا جو کہ پرانے خدا اور مساجد کا معاملہ ہے, اور میں نے اس سے ہٹ کر زکوٰۃ کی طرف بات کر دی تھی, آپ دیکھیں. لیکن اگر آپ صرف اسی پر جائیں تو میرے خیال میں ماحول پہلے ہی بدل چکا ہے. آپ جانتے ہیں ثقافتیں اور رجحانات ہر 5 سال بعد بدل جاتے ہیں, ہر 10 سال بعد دراصل بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا تجزیہ اب بھی کچھ حد تک ماضی میں ہے, کیونکہ میں ملک میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں. میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے منصوبوں کے حوالے سے بہت سے کمیونٹی لیڈر سے بات کرتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ واقعی یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی میں مزید کیا کر سکتے ہیں, اور وہ سب ایک ہی میز پر آتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں یا سلفی. تو آپ کو مبلغین اپنی باتیں بیان کرتے نظر آئیں گے, لیکن پھر جو لوگ اصل میں کام کرتے ہیں وہ یہ کام مل کر کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جن لوگوں کو پرانا طبقہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے جب لوگ واقعی اپنی مساجد سے زیادہ کی توقع رکھتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے جب یہ آفات جو ہمیں حرکت میں لانے کا سبب نہیں بننی چاہیے تھی, لوگ واقعی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. تو میں کہوں گا میرا خیال ہے کہ کمیونٹی آگے بڑھ چکی ہے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو ہم پرانا طبقہ کہتے ہیں وہ بھی اب نئی قیادت کو بااختیار بنا رہے ہیں. وہ ان کی بات سن رہے ہیں, وہ ان کے مشیر ہیں یا انہوں نے انہیں بااختیار بنا دیا ہے. اور یہ اگلا گروپ یعنی نئی نسل کی قیادت وہ مزید کچھ کرنا چاہتی ہے. ایسے پوڈ کاسٹ بین الاقوامی سطح پر لوگ واقعی خیالات کے تبادلے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ خواتین اور مرد دونوں ہی کمیونٹی کے منصوبوں میں یکساں طور پر بہت 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 زیادہ سرگرم ہیں. وہ سمجھنے کے لیے پرعزم ہے اس چیز کو مل کر کیسے تعمیر کیا جائے. میرا خیال ہے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مجھے لگتا ہے وہ قیادت کی تلاش میں ہے. آپ کو حیرت ہوگی, میں نے پچھلے مہینے کینیڈا کا دورہ کیا تھا. میں مونٹریال, اوٹاوا اور ٹورنٹو گیا. میں نے کچھ عوامی تقاریر کی اور کچھ بند کمرے کی ڈنر میٹنگز بھی کی. یہ بند ڈنر کمیونٹی لیڈرز, مسجد کے رہنماؤں, چیریٹی کے سربراہان, ایڈوکیسی کرنے والے افراد اور چند دیگر لوگوں کے ساتھ تھے. اور میں نے یہ ویژن ان کے سامنے پیش کیا, اور میں نے کہا کیا آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں شہر کی قیادت کے ڈھانچے کے لیے کام کرنا چاہیے, یعنی مونٹریال کی کسی نہ کسی قسم کی مسلم قیادت اور مونٹریال کے تمام مسلم منصوبے. اور یہ واقعی دلکش تھا کہ اس بحث کے اختتام پر 1-2 باتیں سامنے آئیں. لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. لوگ باقاعدگی سے کہتے ہیں کہ میں اس مسجد کو سلاتا ہوں, میں آگے کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کو صرف داستان سننے کی ضرورت ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں ثقافت حقیقتاً سب کچھ ہے. کوئی بھی داستان نہیں سنگا, کوئی نہیں سن رہا کہ آگے کیا آنا ہے, کوئی نہیں سن رہا کہ اگلا قدم اتنا اہم کیوں ہے. اور وہ تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک کہ پرانے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں اگلا قدم بتائے. اب قیادت پانا ہے, ایک اجتماعی قیادت, ایک ایمان پر مبنی قیادت, ایسی قیادت جس کی داستان ہمارے عقیدے سے براہ راست نکلتی ہو, نہ کہ کسی گھبراہٹ میں دی گئی رد عمل سے. اور آخری بات جو میں کہوں گا پھر آپ کو واپس سے کہوں, یہ خیال اب جسے میں پہلی بار واضح طور پر بیان کر رہا ہوں کیونکہ میری اسلامی مقدس قانون کی پڑھائی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے میں شہر پر مبنی ویژن کہتا ہوں, کہ ایک ایسے ماحول میں جو حقیقی اور محسوس ہو, جہاں آپ سڑکوں پر چل سکتے ہیں, وہاں اداروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جیسے کہ مساجد اور دیگر مقامات. جب میں مسجد کا ذکر کرتا ہوں تو تاریخی طور پر مسجد نے دیگر اداروں کو جنم دیا. مساجد نے یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی کیونکہ تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا تھا. مسجد نے عدالتوں کو بھی جنم دیا. انصاف بھی پہلے مسجد میں ہی ہوتا تھا. مسجد نے میرے خیال میں صوفی خانقاہوں کو بھی جنم دیا, ورنہ میرا خیال ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے. تو جب ہم مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں تو عوامی اور جسمانی اداروں کے بارے میں سوچیں. استنبول میں آپ کو ہر قسم کی مدرسے اور خانقاہیں نظر آئیں گی. یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی تہذیب پہنچی کے. تو تصور یہ ہے کہ ایک شہر یا قصبے میں جہاں آپ واقعی رہتے ہیں آپ کو جسمانی مقامات کی ایک پوری قطار مل سکتی ہے, کچھ مردوں کے لیے, کچھ عورتوں کے لیے, کچھ مساجد کے طور پر, کچھ تعلیم کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ موجود ہیں, ان کی قیادت ہے اور وہ ایک وسیع تر قیادت سے جڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس صلاحی ڈھانچے بھی ہے. زکوٰۃ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی قیادت کے ڈھانچے بناتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن زکوٰۃ نے ایک فلاحی ثقافت کی بنیاد رکھی. دوبارہ استنبول جیسی جگہ جو عوامی اداروں سے بھری ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ زکوٰۃ نے ہی ان کی بنیاد رکھی. عوامی اوقاف, عوامی تعلیم,
टैक्स और रियासती बुनियाद पर तालीम का कोई तसव्वुर नहीं था, ये सब फलाई बुनियादों पर था। तो ज़कात ने एक नई फलाही माशरत का तसव्वुर पैदा किया जो कम्युनिटी के जरिए चलती है, और इसीलिए हम एक कस्बे या एक विजन के बारे में सोच रहे हैं जिसमें जगह हो। मुख्तलिफ अक़साम के बहुत से मंसूबे, फलाही प्रोजेक्ट्स के साथ मुख्तलिफ अक़साम के बहुत से मंसूबे, एक कारोबारी कम्युनिटी जो तरक्की कर रही हो और दाखिले की कोई रुकावट ना हो। ये था नबवी बाजार। दाखिले की कोई रुकावट नहीं, कोई टैक्स नहीं, बस आओ और तिजारत करो। ये छोटे कारोबारों के लिए बहुत दोस्ताना था, आपके लिए भी बहुत दोस्ताना था कि आएं और कारोबारी सकाफत में शामिल हों। आपके पास एक ऐसी जगह थी जहां खानदानी जिंदगी मुकद्दस समझी जाती थी। आपके पास इंसाफ का सुतून और सालिसी का निजाम था, लेकिन सबसे ऊपर हुक्मरानी थी। तो जब हम मदीना की तामीर की बात करते हैं, जिसमें वाकई दिलचस्प इदारे हमारी कम्युनिटी के ढांचे के तौर पर मौजूद हैं, तो हाँ, उसे ऊपर की क़यादत के ढांचे ने जोड़े रखा है, जो हम आहंगी पैदा करता है, निगरानी करता है और मुफादात की नुमाइंदगी करता है। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े नुमाइंदगी के निज़ाम की बुनियाद बनने की इजाज़त देता है। मेरा मतलब है आप किसी कौम पर मबनी हुकूमती मॉडल की बात नहीं कर रहे। हुक्मरानी के हवाले से हम बुनियादी तौर पर शहर पर मबनी हुकूमती निज़ाम की बात कर रहे हैं। तो जहां भी मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, चाहे वो पेरिस हो, लंदन हो या न्यूयॉर्क, वहां एक काउंसिल होगी जो इन इदारों को मुनज़्ज़म करेगी, जो नबवी मदीना मॉडल की पैरवी कर रही हैं। चलिए सही है। मैं कह रहा हूं, अगर आप मुकद्दस कानून पर गौर करें और पेशन गोई के तजर्बे पर गौर करें, हाँ मैं हाँ कह रहा हूं। ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट वापस दूंगा। जब आप लोगों से ये कहते हैं तो नामुमकिन, गैर हकीकी मसाइल के दरमियान लोगों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल होते हैं। 3 चीजें। नामुमकिन, हम किसी चीज पर मुत्तहिद नहीं हो सकते। गैर हकीकी, मुशाबह, मुझे लगता है कि गैर हकीकी नामुमकिन का एक और वर्जन है। दूसरा मसला है क्योंकि ये मुतनव्वा मुखालिफ लगता है। ऐसा सकता एक ही सर जिसे कंट्रोल या करप्ट किया जा सकता है, आप जानते हैं, आप वो ताकत खो देते हैं जो तनव्वु से मिलती है। लेकिन एक बात जो मैंने दोबारा महसूस की, मैं अपनी हालिया कनाडा की टूर की मिसाल देता हूं। जब मैं मॉन्ट्रियल में था, उन्होंने ये कहा, मैंने कहा तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? मुसलमानाने मॉन्ट्रियल के लिए एक क़यादत का ढांचा, मैं इसे क़यादत का ढांचा कहता हूं क्योंकि ये भी सकाफती तौर पर हजम किया जा सकता है। मैं कहता हूं मॉन्ट्रियल का लीडर ऐसा है, ये पीछे की चीज क्या है, लिहाजा आप इसकी कोचिंग क़यादत का ढांचा या कान से। और फिर किसी ने कहा बिल्कुल यही है, अमली नहीं मसला है। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने गुफ्तगू को मुंतकिल कर दिया। डायरेक्शन का यही फायदा है, अब अमली नजर नहीं आता, लेकिन अचानक उसने गुफ्तगू को मसाजिद के इर्द गिर्द मुंतकिल कर दिया कि हम ये अभी नहीं कर सकते, लेकिन शायद मसाजिद आपस में ताउन कर ले और हम मिलकर एक बेहतर ढांचा बना सकें। इस कमरे में कुछ फलाही मंसूबे थे जिनमें मुख्तलिफ लोग शामिल थे। उन्होंने कहा, ओ हम वाकई में हम आंगी कर सकते हैं और मिलकर एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। यही समत मुतय्यन करने का फायदा है। खिलाफत जैसी गुफ्तगू, मेरे ख्याल आपने इसका थोड़ा सा जिक्र पहले किया था। खिलाफत इब्तिदा से ही हमारी कम्युनिटी के सियासी तखय्युल में मौजूद रही है, लेकिन एक मजबूत मरकजी वाहिद क़यादत शायद सिर्फ पहले 100 सालों में नजर आती है। उसके बाद इख्तियारात में गुफ्त शनीद होती है, वो पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन सियासी तखय्युल के लिए सिमत मुतय्यन करने की चीज के तौर पर ये फैसलों को जड़ों तक मुतासिर करती है। और इसलिए वजाहत के लिए मेरा यकीन है कि यही वो चीज है जिसकी मुकद्दस शरीयत दावत देती है। मेरा यकीन है कि ये हमारे अंदरूनी तौर पर बतौर कम्युनिटी जो कुछ हम कर सकते हैं और जिन ममालिक में हम रहते हैं वहां हम क्या पेश कर सकते हैं, दोनों को बदल देता है। मेरा मानना है कि ये नबवी नमूना है, जो कि मदीना की मरकजी हुकूमत नहीं थी जो दूसरों के मामलात की तफसीलात में मुदाखलत करे, बल्कि एक वुसअत पजीर तहरीक थी। कम्युनिटीज के लिए क़यादत और ढांचे तैयार करना ताकि वो खुद हुक्मरानी कर सके और मिलजुल कर जिंदगी गुजार सके। मेरा ख्याल है कि कस्बे और शहर ही वो इलाके हैं जहां हम रहते हैं, और मुसलमान होने का एक हिस्सा ये है कि हम वाकई उन जगहों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करें जहां हम मौजूद हैं, ताकि उम्मत कोई तसव्वुराती चीज ना हो बल्कि एक हकीकी जिम्मेदारी हो। तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ इसी एक नुक्ते की तरफ इशारा करता है, लेकिन यही वो मुकाम है जहां लोगों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है, नामुमकिन, मसला ज़दा, या क्या ये दरअसल एक ऐसा रुख है जो अब हमें अपनी गिरफ्त ढीली करने और एक नई सकाफत कायम करने का मौका दे सकता है।
तो डॉक्टर सहल, अब तक हमने इस मदीना मॉडल को एक वसत पजीर मॉडल के तौर पर समझा है, एक ऐसे तरीके के तौर पर जिसके जरिए मुसलमान इन मरबूत कम्युनिटीज के जरिए तरक्की पा सकते हैं। आज आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें कितना हिस्सा जदीदियत या शायद सरमायादारी की मजम्मत के तौर पर है? ये ख्याल कि सरमायादारी हमें इन बिखरी हुई माशरतों में धकेल देती है। मेरा ख्याल है कि यही वो चीजें जिसे डरखाए मनारकी आप हैं। आप जानते हैं ये ख्याल कि हम इन समाजी नज़मों से इतने कट चुके हैं जो सदियों तक इंसानी माशरों को जोड़े रखती थीं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान माशरे। दर हकीकत अब हम इन इनफरादियत पसंदाना जिंदगियों में रहते हैं। मेरा मतलब है, मेरे ख्याल में सवाल के दो हिस्से हैं। क्या यहाँ जदीदियत पर कोई वाज़ेह तनकीद है? लेकिन क्या आपको ये भी खदशा है कि अगर मगरिब में रहने वाले मुसलमान इस तरह ना सोचें तो किसी ना किसी तरह हम इस्लाम की बुनियादी बातों में कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी मुक़द्दस शरीयत की अमली ज़िंदगी से इज्तिमाई तर्ज ज़िंदगी को निकाल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, इसमें काफ़ी कुछ है। सबसे पहले जी हाँ, ये जदीद रियासत, जदीद तर्ज ज़िंदगी और जदीदियत पर एक तनकीद और इसका मुतबादिल है, और इसी वजह से एक बार फिर हलाक ने दावा किया है कि जदीद रियासती ढांचे में इस्लामी शरीयत की हुक्मरानी नामुमकिन है। वो कोई फिकी हुक्म नहीं दे रहे, वो ये नहीं कह रहे कि यह हराम है या हलाल। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वो नहीं होगा जैसा कि असल में इसका तसव्वुर किया गया था। ये कुछ किसी किस्म का मिलना जुलना निज़ाम होगा। और मैं इस बात को कुछ वजन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये आपके तबसरे का जवाब है। मैंने 8, 9, 10 महीने पहले मैंने कैम्ब्रिज लॉ सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी और लॉ सोसाइटी को एक लेक्चर दिया था, और जब मैंने इस्लामी मुक़द्दस कानून और जदीद कानून के दरमियान ये मुवाजना किया, मेरे ख्याल में इसकी बुनियाद में ये बात थी कि एक चीज़ है जिसे कम्युनिटी कहा जाता है, जिसे इस्लामी कानून बहुत ज़्यादा अहमियत और इख्तियार देता है। इस्लामी कानून की बहस दरअसल हुकूमत की ताकत को इस हद तक महदूद करती है कि वो लोगों पर ज़्यादा कंट्रोल ना करे, और इसका एक तरीका ये है कि वो इस दरमियानी हिस्से यानी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। मैं मॉडल पॉलिटिकल साइंस का माहिर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उमूमी बात कर रहा हूँ, लेकिन जदीद कौमी रियासत और उमूमी तौर पर जदीद ढांचे, उनके यहाँ ये बयानियाँ हैं कि वो शहरियों पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। जी हाँ, और इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने ऐसे निज़ाम, सकाफतें और इदारे कायम किए हैं जो हर दूसरी किस्म की यकजहती को तोड़ देते हैं। तमाम इख्तियार रियासत, उसकी ब्यूरोक्रेसी और उसके इदारों के पास है। इख्तियार शहरियों के पास नहीं है, इख्तियार कम्युनिटी के ढांचों में नहीं है। आइए मैं एक मुवाजना पेश करता हूँ ताकि मैं अपनी बात वाज़ेह कर सकूं। सबसे पहले एक बहुत सादा मुवाज़रा आइए ख़ानदानी ज़िंदगी में देते हैं। जदीद फलाही रियासत, जो मेरे ख्याल में अब जवाल की तरफ एक तरफा जा रही है, और मैं इस पर भी बात करना चाहता हूं उससे पहले कि हम गुफ्तगू खत्म करें। जदीद फलाही रियासत एक खास मफरूजे पर कायम है। जाहिरी तौर पर यह अच्छी बात है, हम आपके लिए यहाँ हैं, हमें टैक्स अदा करें, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन इसमें यह बात पोशीदा है कि आपको अपने खानदान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, और जो चीज आप देखते हैं वो ये है कि रियासत का ये तस्वुर असल में आपका खानदान है, ना कि आपका खूनी खानदान। दीगर इदारों के साथ साथ जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे मालियाती निज़ाम, जो इस ख्याल को मजीद बढ़ाता है। मालियाती निज़ाम ये इस ख्याल को क्यों बढ़ाता है? आप पैदा होते हैं और आपको मरना है। मिसाली शहरी वो है जो कर्ज में जिंदगी गुजारता है, और आपकी बुनियादी जरूरियात के लिए दोनों वालिदैन का कमाना जरूरी है। इससे जिंदगी इनफिरादी हो जाती है और खानदान छोटा रह जाता है। तो माशी निज़ाम टूट गया है। छोटा खानदान, इनफरादी जिंदगी और रियासत और फर्द का रिश्ता ये कह रहा है कि खानदान की फिक्र ना करो, तुम्हारे पास अपनी इनफरादी जिंदगी है। जॉनथन सैक्स, जो पिछले चीफ रबी थे, उनकी एक किताब थी इसी की दिहाई में। मैंने देखा कि उसमें खानदान के बारे में एक बहुत छोटा सा बाब था, और वो इस पर कुछ गौर फिक्र कर रहे थे कि अहद-ए-नामा कदीम मुकम्मल तौर पर एक खानदान के बारे में है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि खानदान मज़ाहिमत की बुनियादी इकाई है, और यही इसकी हकीकत है। इस मॉडल को देखें जो वक्त के साथ तकरीबन इंजीनियर किया गया है कि खानदान में अगर आप मेरे बहन भाई हैं तो मेरा काम नहीं कि मैं आपका ख्याल रखूं, तो फिर और भी ज्यादा मेरा काम नहीं कि मैं उस शख्स का ख्याल रखूं, वो तो बस एक बेघर शख्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मेरे मोहल्ले में रहता हो। यही वो सकाफत है जो निज़ामों से निकलती है। एक मुकद्दस कानून के निज़ाम पर देखें, अगर मैं मुश्किल में हूं और आप मेरे सगे भाई हैं तो काजी कहेगा आपको मेरा ख्याल रखना होगा।
اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو خاندانی زندگی کو لازمی بناتا ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ خاندان یکجہتی کی اکائی ہے. جدید ریاست اس سے خوفزدہ ہے کیونکہ جہاں بھی مضبوط خاندانی رشتے ہوتے ہیں ریاستوں کے لیے زیادہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بنیادی اکائی ہے جو کہتی ہے آپ کون ہیں، معاف کیجیے آپ مداخلت ہی کر سکتے ہیں. ریاستی کنٹرول پر حد مقرر کرنے کے اس تصور کے ساتھ یہ ایک بہت بنیادی مثال ہے. آپ دیکھتے ہیں جہاں مقدس قانون اپنے بنیادی نظاموں میں خاندانی یکجہتی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں ایک خاندانی رکن کے طور پر آپ کا خیال رکھوں، اور اسی لیے زکوٰۃ میں ہمسایہ داری کی یکجہتی بھی شامل ہے. یہ میرا فرض ہے کہ میں اس بے گھر شخص کا خیال رکھوں. تو یہ بالکل مختلف ثقافت ہے. یہ خاندان میں تحفظ کی ایک تہہ قائم کرتا ہے. اگر آپ دوسرے اداروں کو دیکھیں جیسے کہ قانون، تو مذاہب ماہرین کی ایک جماعت ہے جو حکومت کے دائرے اختیار کا تعین کرے گی، اور وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کرتا. اسی لیے پوری اسلامی تاریخ میں طاقتور لوگوں اور کمیونٹی کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، اور یہ رہنما مذہبی رہنما تھے. ان مذاکرات میں کمیونٹی کا تحفظ کیا جاتا تھا. اور ہم اس طرح کی اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور بہت اہم مثال دینا چاہتا ہوں. اور اگر لوگوں نے اس سے پہلے اس بارے میں نہیں سنا تو انہیں یہ بات کافی عجیب لگتی ہے. اسلامی مقدس قانون کا تصور یہ ہے کہ شریعت اس کمیونٹی کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتی ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. اور جب مسلمان دیگر مذاہب کی کمیونٹیز پر حکومت کر رہے تھے تو یہ تصور بالکل نہیں تھا کہ آپ کو ہماری طرح جینا ہوگا، ہماری طرح دینا ہوگا وغیرہ. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یا ہماری طرح لباس پہننا ہوگا، یا ہماری طرح کھانا ہوگا، یا وہی چیزیں بیچنی ہوں گی جو ہم بیچتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مقدس قانون پر مبنی معاشرے کا تصور یہ تھا کہ ہر مذہبی کمیونٹی کو اس شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی اور توقع کی جاتی تھی جس پر وہ ایمان رکھتے تھے. اسی لیے جب اسلام مشرق کے قریب نہا، وہ اب جانتے ہیں عیسائیت بھی دیگر مذاہب کی طرح اندرونی اختلافات کا شکار ہو سکتی تھی. اسلام کے عروج کے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا مسیح کی ایک فطرت ہے یا دو فطرتیں. بہت سی بحثیں ہوتی تھیں. جو بھی گروہ اقتدار میں ہوتا وہ دوسرے عیسائی گروہوں کو ان کے عقیدے کے مطابق عمل کرنے یا برابری حاصل کرنے سے روکتا تھا. جب اسلام نزدیک مشرق میں آیا تو اس نے کہا ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ جرم کی نوعیت کے بارے میں کیا مانتے ہیں، ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ اس گرجا گھر پر یقین رکھتے ہیں تو اس کی پیروی کریں، انہیں آپ کی شادیوں، آپ کی طلاقوں، آپ کی اخلاقیات، آپ کی ہر چیز پر حکومت کرنے دیں. اور آپ اس چرچ میں جاتے ہیں اور آپ اس مندر میں جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جدید قومی ریاست اپنی موجودہ تشکیل میں کثرتیت کی سطح سے قاصر ہے. جی ہاں بالکل. میں چاچی سے بات نہیں پتا کی بات میں وقت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے ناقابل اعتبار لگتا ہے. لیکن اس وقت میں نے پوچھا اتنی تھکاوٹ، کیا تکثیری تھیوکریسی جیسی کوئی چیز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیوکریسی کا عام طور پر مطلب ہے آپ جانتے ہیں میں خدا کی نمائندگی کرتا ہوں، سب چپ ہو جاؤ اور تم یہی بات سنو. لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ کمیونٹیز سے نکل رہا ہے. ہر مذہبی کمیونٹی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق چلے. اور اسلامی حکمرانی نے صرف عوامی قانون کی ایک ہلکی سی تہ فراہم کی جو اصل میں زندگی اور جائیداد کے تحفظ تک محدود تھی. اور اس کے علاوہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق چلے، چاہے وہ اس کے بالکل الٹ ہو جو ہم کرتے ہیں. ہم بس اس پر عمل کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کی حمایت کریں گے کہ آپ اپنی مذہبی کمیونٹی کے عقیدے کے مطابق چلیں. اور پھر اس نے کہا ہاں آپ اسے پلورلسٹک تھیوکریسی کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے پلورلسٹک تھیوکریسی کی مثالیں دو. اور جب بھی میں نے اس سے مثال مانگی یا تو وہ اسلامی تاریخ کی مثالیں تھیں یا وہ جدید قومی ریاستیں تھیں جو پرانی عثمانی سلطنت کی زمینوں پر بنی تھیں. اس نے مجھے ایک بھی ایسی مثال نہیں دی جو کسی اسلامی ثقافت سے باہر کی ہو، چاہے وہ ماضی کی ہو یا حال کی. اور اس طرح یہ تقریباً ایک منفرد اسلامی خصوصیت ہے، ایک مقدس قانون جو لوگوں کے حقوق کو محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ان کے اصولوں اور ان کے قوانین اور ان کے رسم و رواج پر یقین رکھتے ہیں. ایک جدید ریاست اس لیے نااہل ہے کیونکہ یہ نظام صرف اس لیے کام کرتا ہے کہ قانون کا مرکز برادری میں ہے، یہ حکومت میں نہیں ہے. اس لیے کہ ایک فرقہ وارانہ طاقت ہے، اور جب بھی آپ فرقہ وارانہ طاقت پیدا کرتے ہیں آپ لوگوں کو حکومت سے بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک نظام ہے جو آپ بنا رہے ہیں. یہ صرف ایک نقطہ تھا کہ یہ مختلف اور الگ ہے. جی بالکل. کیا آپ کی بات کا کوئی اور ذریعہ تھا؟ ٹھیک ہے، اس پہ صرف ایک فالو اپ، کیونکہ یقیناً مغربی ریاستوں میں بہت ساری مسلم کمیونٹیز ہم ایک طرح سے حکومت کی مداخلت اور ہماری حفاظت کی خواہش رکھتے ہیں، اور قانون سازی کرنا
मसलन ज़कात को आसान बनाना या नमाज को आसान बनाना। और जो कुछ आप कह रहे हैं उससे ये शायद बेहतर है कि हमारे पास अपनी फिरका वाराना जिंदगियों पर हुकूमत की मुदाखलत की सतह ना हो, क्योंकि लामहला उनके साथ चाहे वो इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात ही क्यों ना हो, उन मुदाखलतों के साथ एक ख़ास किस्म की सियासत आएगी जो उन मजहबी तरीकों की नौयत में मुदाखलत करना चाहता है। मेरा मतलब है आप इस पर काम खड़े हैं। ये बहुत मुश्किल। इसकी मुश्किल होने की वजह यह है कि मैंने एक आइडियल पेश किया। वाह, जिस तरह से हम इस वक्त जी रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं हम आइडियल को जानें, क्योंकि हमारा तर्ज जिंदगी टूट रहा है। ठीक है। आइए बात करें कि वो कैसा लगता है और इसका मतलब क्या है। लेकिन इस वक्त हम इन ढांचे में रह रहे हैं। सर, इस वक्त हम बहुत ज्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि वो हमें सेहत की सहूलियात, सड़कें और स्कूल फराहम करे। हम अभी इस मकाम पर नहीं पहुंचे कि कह सकें कि हमारे पास कोई मुतबादिल सियासी निज़ाम है। चलो इससे अलग हो जाते हैं और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप एक सिमत मुतय्यन करते हैं तो उसका मकसद हमारे अगले इक़दामात को आगाह करना होता है। इस वक्त हम जदीद रियासत में हैं, वो रियासत जो हर जगह मौजूद है, जो हकीकतन ये तय करती है कि हम अपने बच्चों को कैसे तालीम देते हैं। ये उन बच्चों की उम्र पर हमसे ज्यादा कंट्रोल रखती है। हकीकत में उसके पास ये सलाहियत है कि वो इस बात से बाखबर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पहले ही इसमें हैं, और चूंकि हम पहले ही इसमें, इसलिए हमारी हिकमत अमलियों को इस बात को मद्देनजर रखना होगा। तो मैं आपके सवाल को नजरअंदाज करने जा रहा हूँ। ये हमारे लिए नहीं है कि हम बस ये कह दें कि हम एक ऐसे निज़ाम से अलग हो रहे हैं जो हमें और पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं। तो डॉक्टर, शहर अब तक आपने इन सेलुलर यानी शहर या कस्बे की बुनियाद पर मरबूत मुस्लिम कम्युनिटीज बनाने की बात की है जो मदीना मॉडल की पैरवी करती हैं, लेकिन क्या इसमें कौमी सतह पर मजीद तंजीम की गुंजाइश है? क्या आपकी सोच में तंजीम की गुंजाइश है? और जवाब यह है जी हाँ। इसके लिए शुक्रिया। ये वो बात है जो मैं दरअसल पहले कहना भूल गया था। इसके लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है, और यही वो चीज है जो अगले मरहले में आती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर शहर और कस्बा अपनी अलग राह पर चल रहा हो, बल्कि ये तसव्वुर है कि ये एक इकाई है, और ये वो इकाई है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। हम बात करते हैं चाहे वो खिलाफत हो या कौमी हिकमत अमलियों की तरह हो। यही वो जगह है जहां हम पीछे रह जाते हैं। मैं इसे मुकद्दस कानून का विजन कहता हूँ। ये एक इकाई है और मैं इसे एक इस्तारे के तौर पर देखता हूँ। अगर आप ताश के पत्तों से एक इमारत बनाएं तो आप दो पत्तों को एक दूसरे के साथ टेक लगाकर खड़ा करते हैं, फिर दो और, फिर दो और। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अब आप एक बुनियाद रख सकते हैं, फिर दो और दो रख सकते हैं, फिर एक और बुनियाद, और इस तरह आपका छोटा सा एहराम बन जाता है। इसी तरह जब हम मिलकर अपनी क़यादत बनाने का तरीका समझते और तय करते हैं। मकामी इलाकों में मैं लफ्ज़ शहर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप इसे इलाका, मकामियत या जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। फिर आपके पास एक बुनियाद होती है जिस पर आप एक और तह रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम नेशनल ज़कात फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यकीन है कि एक कौमी इदारे के लिए ये बहुत अहम काम है कि वो मयार, तरीक़ाकार, निज़ाम, तरबियत और अगर आप चाहें तो जांच पड़ताल की निगरानी करे, और फिर एक वकालत हो जो कौमी सतह पर सबकी नुमाइंदगी करे, क्योंकि हम एक कौमी इदारे से मामला कर रहे हैं। लेकिन फिर इस कौमी इदारे की ताकत उन काबिल अमल बल्दियाती इदारों की मसावी है जो ज़मीन पर हकीकी महारत के साथ उसमें खाना खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कौमी सतह पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन कौमी सतह पर क्यों रोका? ये सारा फ़यान था। हम इस तरह के जदीद सियासी ऑर्डर में हैं जो पहले ही अपने अगले मरहले पर बातचीत कर रहा है। तो एक कम्युनिटी के तौर पर हमें अपनी उमंगों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि कौम के अंदर भी। ये इस सियासी इकाई के तौर पर तो समझ में आता है जिसमें है, लेकिन हम अपने कार्ड्स का पैक क्यों नहीं बना सकते और फिर इस सीख को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में क्यों नहीं ले जा सकते? ये सब कुछ कितना मसनूई है। ये शमाली आयरलैंड क्यों है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्यों है? हम वो कम्युनिटी मॉडल जो हम तैयार कर रहे हैं उसे यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते? या इससे भी आगे जो एक और छोटे से नुक्ते की तरफ ले जाता है, और वो ये है कि मेरा मानना है कि खास तौर पर मगरिब में मुसलमान एक जबरदस्त मौका रखते हैं, और ये मौका ये है कि हम वाकई इन निज़ामों को मुकम्मल तौर पर उजागर करें जिन पर हम ईमान रखते हैं, जो हमारे मुकद्दस माजी का हिस्सा है, एक खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ, जो मुस्लिम कम्युनिटीज के पास हमेशा नहीं होती। कई वजूहात की प्रोडक्ट।
اگر میں مساجد کو مربوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ تو الاوقاف کا کام ہے. میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کر رہا ہوں, میں حکومت کو چیلنج کرنے کے بارے میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سب دراصل اپنی نوعیت میں سیاسی بیانات ہیں اگر آپ چاہیں. لیکن اگر ہم وہیں کچھ تعمیر کریں جہاں ہم ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کی کمیونٹیز کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک عالمی گفتگو ہے, لیکن عالمی سطح کی اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ اپنے علاقائی ڈھانچے کو مضبوطی سے بناتے ہیں, ورنہ یہ سب صرف نظریہ ہی ہے چاہتا. میرا یہی خیال ہے. اور کیا آپ مغرب میں اقلیت کے طور پر رہنے والے مسلمانوں اور یورپ کے مسلمانوں میں کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ مسلم اکثریت ممالک. ہاں, یہ بہت پیچیدہ ہے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ مغرب میں رہنے والے مسلمان مکمل طور پر اس چیز میں ہیں جسے میں نیچے سے اوپر کی سیاست کہتا ہوں, اور ہمارے پاس واقعی ایک خالی کینوس پر ادارے بنانے کی آزادی ہے. جب آپ مسلم اکثریتی دنیا میں ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ دیا, تو آپ مسلم سیاسی ڈھانچوں کے اندر ہوتے ہیں. آپ کا کام انہیں اندر سے چیلنج کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ پھر بھی ایک طرح کے اوپر سے نیچے کے ڈھانچے میں ہوتے ہیں. وہاں اوقاف ہیں جو کہ مذہبی امور کی وزارت ہوتی ہے, تو آپ کا کام یہ دیکھنا ہے کہ آپ اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ آپ کا اپنا اوقاف بنانا نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ ایجنسی نہ ہو, آپ حکومتی وزارتی, لہٰذا آپ انہی ایمانی اداروں میں اوپر سے نیچے کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. مغرب میں وہ ایمانی ادارے موجود نہیں ہیں. میرے خیال میں طاقت کی بات چیت کچھ مختلف ہے, لیکن مقصد اب بھی وہی ہے کہ ہم بطور فرد, بطور شہری یہ فرض رکھتے ہیں کہ ہم پورے معاشرے کی ذمہ داری محسوس کریں اور اس کے ساتھ مل کر کام کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ بعض اوقات سفر کی سمت مختلف ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں, جب میں کینیڈا جاتا ہوں اور مسلم کمیونٹیز سے بات کرتا ہوں تو مجھے مغرب میں بھی مختلف مسلم کمیونٹیز میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پہیلی کے مختلف ٹکڑے تھامے ہوئے ہیں. ہم اس پر پہلے بھی بات کر رہے تھے جب ہم نے آغاز کیا تھا. امریکی مساجد میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری مساجد میں نہیں ہیں. میں نے کینیڈا میں ایک ایڈوکیسی گروپ دیکھا, NCCM. مجھے حال ہی میں یہ محسوس ہوا کہ ان کو اپنی کمیونٹی میں قبولیت حاصل ہے اور ان میں حکومت سے رابطہ کرنے کی خاص صلاحیت ہے. مجھے لگا کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ مغرب میں بھی ہم سب اس پہیلی کے مختلف ٹکڑے تھامے ہوئے ہیں, اسی لیے ہمیں اپنی سوچ کو صرف قومی سطح تک محدود نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ جیسے لوگ جو عالمی سطح پر گفتگو کا موقع فراہم کر رہے ہیں ان میں بھی حصہ لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ مشرق میں بھی یہی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دلچسپ دور کا حصہ ہیں جسے وہ گلوکل کہتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ مقامی سطح پر ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے, لیکن یہ تبھی پھلتا پھولتا ہے جب آپ اسے عالمی سطح پر زورتے ہیں. آپ کے پاس قوم ہے, آپ کے پاس بر اعظم ہے, آپ کے پاس مغرب ہے, آپ کے پاس مشرق ہے. میرا خیال ہے کہ ہر کسی کے پاس اس پہیلی کا ایک تباہ ہے, اور اسی لیے ایک بار پھر میں رک کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے, کیونکہ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں. لوگ مجھ سے ہماری پچھلی گفتگو کے بارے میں پوچھتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ واقعی ایک عالمی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے جہاں لوگ ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب تک ہم میں آپ نے بہت خوبصورتی سے اس مدینہ ماڈل کے بارے میں بات کی ہے, اور خاص طور پر مغرب میں مسلم کمیونٹیز کے تصور کے بارے میں. ایسی اکائیاں جو مربوط ہوں اور جو مقدس قوانین کو اس سے بڑھ کر سمجھیں. یہ کچھ حد تک بکھرے ہوئے خیالات ہیں, لیکن دراصل یہ آپس میں جڑتے ہیں, اور یہ صرف ترقی یا بہترین کمیونٹیز بنانے سے آگے بھی کچھ لے کر آتے ہیں, جہاں ہمارے نوجوان اپنی مسلم شناخت کو برقرار رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ترقی بھی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ جب آپ ان مدینہ منورہ کی ریاست کی طرز پر مبنی ماڈل کمیونٹیز کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے فکر و تدبر اور تصور میں اس سے بھی زیادہ بڑا اور عظیم الشان کوئی مقصد موجود ہے؟ اچھا, یہاں دو حصے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک ہے باطنی جہر, یہ اپنے اراکین کو کیا پیش کر پا رہے, اور ایک یہ کہ میں اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ ظاہری بیانیہ کیا ہے, وسیع تر کمیونٹی کی ہے. جب باطنی ارکان کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے ہمیں شروع سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے. سفید کوئی اس کمیونٹی میں کیسے شامل ہوتا؟ یہ نسلی نہیں ہے, اور یہ غلطی ہے جو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ظاہری شکل سے بہت زیادہ جوڑ دیا ہے. یہ ایک نسلی گروہ ہے, اسلامک نسلی گروہ ہے. ایک شیخ سے میں نے 3 ہفتے پہلے بات کی. اس نے کہا اگر لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں یا ان کے پاس یہ روایت ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں, یا مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ یہ ان ثقافتی چیزوں کی وجہ سے ہے جو اس کے اوپر جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پر دعا ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے بالکل بنیادی باتوں کی طرف واپس چلتے ہیں. اس کمیونٹی میں شامل ہونا کوئی نسلی حقیقت نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ کوئی ثقافتی حقیقت بھی نہیں ہے، یا کہ طبقے کی حقیقت بھی نہیں ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا بیانیہ بھی طبقاتی بنیاد پر نہ ہو، نہ درمیانی طبقے کا ہو اور نہ ہی اعلیٰ طبقے کا. اسی لیے زکوٰۃ اور نماز جیسے اصول ہمیں اس سے بچاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہی لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت آرام دہ ہو سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ، نماز اور ادارے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں، ہم سب کے لیے ہیں. یہ عظیم برابر. بالکل اس لیے مقدس کام. اس سے بہتر کوئی حکمت عملی نہیں ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی تصویر میں حکمت عملی بناتے ہیں. اس سے باہر نکلنا اور اسے کاسٹ کرنا بہت مشکل ہے، جسے میں اپنے تعلق کا وسیع ترین جال کہتا ہوں. چنانچہ زکوٰۃ جیسی چیزیں وہ اپنے تعلق کا وسیع ترین جال ڈالتی ہے. میرا مطلب کیا ہے؟ شاید آپ کریں، ہو سکتا ہے آپ مسجد نہ آتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کبھی کسی اسلامی اسکول نہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ ویسے لباس نہ پہنتے ہوں جیسے مسلمانوں کو پہننا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ اپنی تمام نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں بہت سی بری عادتیں ہوں، لیکن آپ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں. اسلام نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے؟ مقدس شریعت سب سے وسیع دائرہ تعلق قائم کرتی ہے. آپ ایسے شخص بھی ہو سکتے ہیں جن کا کبھی مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک بھی اچھا تجربہ نہ ہوا ہو، کیونکہ آپ کی زندگی سڑکوں پر بہت مشکل گزری ہے اور خاندان بھی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے. زکوٰۃ یہ کہہ رہی ہے آپ پھر بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے سر پر چھت ہو اور آپ کے پیٹ میں کھانا ہو. مسا جاؤ. جب آپ تعلق کا سب سے وسیع دائرہ بناتے ہیں تو آپ جانیں بچا رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعوت کہتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کے آخر میں تھی. یہ تہذیبی دعوت روحوں کو محفوظ رکھنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ انہیں ایسی کمیونٹی تک رسائی کے مقامات فراہم کیے جائیں جو ان کی دیکھ بھال کرے گی. اور اس طرح یہ افراد کی روحوں کے بارے میں ہے، اسے وہاں سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم کہیں اور جائیں، معاشرے میں افراد کی روحیں محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا شیطان لمن واحد وہوا من الاثنین عباد، کہ جب انسان اکیلے ہوتا ہے تو شیطان مداخلت کرنے والا ہوتا ہے. ہاں، اگر دو لوگ ہیں، شیطان ایک قدم ہٹا دیو جا کے، شیطان اور دور ہے. یہی وجہ ہے کہ پورا فرقہ وارانہ ویژن، اور ہم اسے ہمیشہ محسوس کرتے ہیں جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں یا آپ صرف یہ آسانی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایمان ہی آسان ہے، ایمان سکون ہے، ایمان روشنی ہے، ایمان آپ کے روزمرہ کے مسائل سے کچھ اوپر اٹھ جانا ہے. اور جب آپ مومنوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ توانائی، وہ چیز جسے آپ بیان نہیں کر سکتے، بس منتقل ہو جاتی ہے. اور اس کی اصل میں اس کے سب سے بنیادی عنصر میں ہم صرف لیکچرز اور اسکولوں کے ذریعے سب کی روحوں کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ایک بار پھر چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، یہ چیزیں کلاسوں، نسلوں یا گروپوں میں پھنس جاتی ہیں. لیکن یہ ویژن سب کے لیے ہے اور ہمیں یہ کرنا ہی ہے، لوگوں کو اپنانے کے لیے سب سے وسیع جال. جیسا کہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، ایمان ایک عربی لفظ ہے جس کا اصل مطلب ہے داخل ہونا، حفاظت، امان. راغب اصفہانی کہتے ہیں، اصفہانی کی قرآنی لغت میں وہ کہتے ہیں سارا دا امنن، ایمان کا مطلب ہے کہ آپ نے سکون پایا، آپ نے حفاظت پائی. اور ہم کہتے ہیں ہاں، یہ آپ کو اگلی زندگی میں حفاظت دیتا ہے. اور مقدس شریعت کہتی ہے کہ یہ آپ کو اسی زندگی میں بھی حفاظت دیتی ہے. آپ بھوکے تھے، اب نہیں ہے. آپ تنہا تھے، اب نہیں ہے. آپ اجنبی تھے، اب آپ کے پاس ایک کمیونٹی ہے. آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، ہمارے پاس ثالثی کا طریقہ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. یہی ایمان ہے. ایمان اس طرح محفوظ رہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. یہ ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ آئیں اسے ابھی بہتر بنائیں. یہ شریعہ کا، یہ زندگی میں ایک نظام ہے، تو ہمیں وہیں سے آغاز کرنا ہوگا. آخری مقصد جانوروں کی حفاظت اور انہیں بچانا ہے. آپ اور میں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہم نے کتابیں پڑھی تھی، یہ کمیونٹی کے ذریعے منتقل ہوا تھا. پھر ہم نے کتابیں پڑھی، علماء کو پایا اور ایک سفر کا آغاز کیا. ہمیشہ اس میں کوئی مقابلہ میں، ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کمیونٹی کا کوئی مقابلہ میں. اور اگر آپ دعوت یا اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھیں تو منظم کمیونٹی ہی وہ چیز ہے جو اسلام کو پھیلاتی ہے. اگر آپ مدینہ کے ارد گرد ہونے والی تبدیلی کو دیکھیں تو یہ مکہ کے دور میں ہونے والی تبدیلی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے.
क्योंकि लोग किसी जगह से वाबस्ता होना चाहते। दोबारा अगर आप तबकाती फर्क निकालें तो हर कोई तालीम याफ्ता नहीं होता, हर कोई ये नहीं करता, हर कोई वो नहीं करता, लेकिन सब चाहते हैं कि वो किसी ऐसी चीज से वाबस्ता हों जो उनके असल को संवारे और परवान चढ़ाए। इस्लाम की ताकत यह है कि ये रूहानी है, नफ्सियाती है, समाजी है, मुआशी है, मुनज़्ज़म है, और हमें मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो ये नुक्ता आगाज है, और मैंने दूसरे हिस्से की तरफ इशारा किया है। दूसरा हिस्सा क्या है? ये वो निज़ाम है जो काम करते हैं। इस्लाम का मुक़द्दस कानून हमारे मुख्तलिफ फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात के बावजूद हकीकत यह है कि उलमा सब मुत्तफ़िक़ थे। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि देखा जाए हम अल्लाह की बात सुनते हैं या नहीं, बल्कि ये एक ज़ाब्ता था जो हमारे अपने फ़ायदे के लिए लाया गया था। ये ख़ानदानी ज़िंदगी की हिफाजत करता है, ये तिजारत की हिफाजत करता है, ये हमें इस्तेसाल से बचाता। जारी जंगों की तमाम तबाहकारियाँ और माहौलियाती आफात, ये हैरान कुन है कि इनमें से कितनी ज़्यादा चीज़ें एक माशी इस्तेसाली निज़ाम से जुड़ी हुई हैं। हम मासूम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसे निज़ामों के तहत हैं जो सिर्फ हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। यही इसकी हकीकत है। चंद हफ्ते पहले, और ये वाकई अजीब था, हम आमतौर पर इतनी गहरी बातें नहीं करते, लेकिन उसने बस ये कहा कि उसके सारे दोस्तों का ग्रुप, आप जानते हैं, गजा के बाद और नस्ल कुशी के बाद, और जब ईरान पर जंग जारी थी, और आपको बस ये एहसास होता है कि ये कवानीन जिन पर हमें अमल करने को कहा जाता है, आपको तकरीबन ऐसा महसूस होता है जैसे ये सिर्फ हमें कंट्रोल करने के लिए है, और जो लोग इन कवानीन पर बैठे हैं वो उन्हें बेदरेस तोड़ देते हैं। फिर आप सोचते, क्या मेरी सारी जिंदगी हकीकत में है? क्या ये वाकई कोई असल चीज है जो मैं जी रहा हूं, या मैं बस इस कंट्रोल सिस्टम में हूं जबकि दूसरे जो चाहे करते हैं और मैं बस उनकी ख्वाहिशात को ताकत दे रहा हूं? और उसने कहा कि उसके सारे दोस्तों का ग्रुप इसी तरह के वजूदी सवालात कर रहा था, जैसे कि क्या हमारी जिंदगियां किसी काबिल हैं, क्या ये निज़ाम किसी फाते हैं? यानी ये वाकई अफसोसनाक है हकीकत में। जब आप इन टूट फूट को देखते हैं, बमबारी बेदरीग, कत्ल बेदरीग, सब कुछ, और आप सोचते तो फिर कुछ भी नहीं बचता। ये सब बस कंट्रोल है। और मैं बस यही कहूंगा कि इंसानों को निज़ामों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये मुक़द्दस कानून हमें बचाने के लिए है, हमारे सबसे बुनियादी मफादात की हिफाजत के लिए, ताकि हम भरपूर जिंदगी गुजार सकें। कितनी ज्यादा है ये डिप्रेशन और बेचैनी की पूरी लहर, और ये सब एक ऐसे निज़ाम के जरिए पैदा किया गया है जो आपकी रूह से आला चीज से ताल्लुक छीन लेता है और आपको एक निज़ाम में डाल देता है। ये वाकई ऐसे ही है। मैंने कहा था ये बहुत अजीब है, कंट्रोल के निज़ाम, बस यही मैं कहूँगा। तो ये फलती फूलती रूहें और वो निज़ाम हैं जो काम करते हैं, वो निज़ाम जो लोगों को हकीकतन भरपूर जिंदगी गुजारने की इजाज़त देते हैं। और अब मैं आखिरी बात कहूँगा जो कि बाहर की तरफ देखने वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। नबी वही नबी हैं जिन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। हम यही ईमान रखते हैं। उन्हें अमेरिका भी भेजा गया, उन्हें न्यूजीलैंड भी भेजा गया, और वो कहाँ है? इन ममालिक में, वो अपनी उम्मत में। अगर हम एक कम्युनिटी के तौर पर हम आहंगी नहीं रखते, अगर हम उनकी रहमत, उनके इंसाफ, उनकी हिकमत और उनकी तालीमात की नुमाइंदगी नहीं करते, तो हम उन्हें मायूस कर रहे हैं। आप तो यहां तक कह सकते हैं कि हम उनसे गद्दारी कर रहे हैं। तो उन इलाकों के लोग जब देखते हैं तो सिर्फ गलत पार्किंग, ये बुरा, वो बुरा और मुतालिबात ही नजर आते हैं। फिर वो कहेंगे, ओह, क्या यही कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे? हमें उनकी जरूरत नहीं है। और यूं हम इस बुरी शबिया का हिस्सा बन जाते हैं। मुनज़्ज़म उम्मत उनकी नुमाइंदगी क्यों कर रही है? क्योंकि मुनज़्ज़म उम्मत में हमारे पास फलाह व बहबूद के हल मौजूद हैं, हमारे पास कम्युनिटी के इत्तेहाद के हल मौजूद हैं। अब मैं एक और सवाल की तरफ बढ़ने लगा हूं। मैं उसे हमेशा एक निशानी के तौर पर रखता रहा हूं, और मेरा मानना है कि हम फलाही रियासत के जवाल के दौर में हैं। मेरा इससे क्या मतलब है? आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक ही तरह की गुफ्तगू हो रही है। जिंदगी बहुत महंगी होती जा रही है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप वो कुछ नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे, और किसी को नहीं मालूम ये सब कहां जा रहा है। जिन लोगों से मैंने बात की है, मैं उन पर यकीन नहीं रखता। मुझे यकीन नहीं कि अब हम कभी इस घड़ी को पीछे मोड़ सकेंगे।
یہ خیال تھا مرکزی کنٹرول اور مختلف چیزوں کے بارے میں جن کی طرف ہم اشارہ کرتے رہے ہیں. اب یہ خیال تو اچھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نیا مستقبل آنے والا ہے. وہ نیا مستقبل کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف بیان یہ سامنے آئیں گے. میرا ماننا ہے کہ اگر ہم بالکل کچھ نہ کریں اور اسی طرح بکھری ہوئی صرف اپنے فائدے کی کمیونٹیز بنی رہیں جیسے باقی سب کمیونٹیز ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی مقدس امانت نہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی مقدس پیغام نہیں، جیسے ہمارے پاس لوگوں کے جینے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ یہ ہے، جیسے جیسے یہ زوال جاری رہے گا لوگوں کو کسی نہ کسی کو الزام دینا پڑے گا. آپ کس کو الزام لیتے ہیں؟ سب سے عام الزام، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم، حقیقت میں آپ اجنبیوں، غیر ملکیوں اور مہاجرین کو الزام دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے جی ہاں، اگر آپ اس مہاجر کمیونٹی سے ہیں تو آپ کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر رہے. کیا بریگزٹ نے برطانیہ کی معیشت کو فائدہ پہنچایا؟ یہ بالکل اسی فکر کی وجہ سے ہوا تھا. کیا غیر نسلی مقامی ڈاکٹروں کو نکاح ہے؟ صحت کے نظام میں بہتری آئی تو آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے، آپ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. اب آنے کیا ہوگا؟ یہ سب کے لیے ایک بہت ہی خوفناک مستقبل ہے، چاہے وہ مہاجر ہوں یا غیر مہاجر، نسلی ہوں یا غیر نسلی. اگر ہم اس سفر کا آغاز کریں کہ ایک منظم کمیونٹی، سیاست، نچلی سطح سے اندرونی طور پر سب سے پہلے اتحاد سازی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مشکل کام سیکھنا، ادارے بنانا جن میں ہم اپنی نمائندگی اور اختیار کی سرمایہ کاری کریں، اگر ہم اس میں کامیاب ہو سکیں تو ہم کمیونٹی لیڈرشپ کا ایک ماڈل بنا رہے ہیں. فلاحی ریاست، یہ نظام شاید انہیں معلوم نہ ہو کہ وہ یہی چاہتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ انہیں اسی کی ضرورت ہے. میرا یقین ہے کہ زکوٰۃ جیسے نظام بھی، چاہے ہم آج انہیں جیسے بھی چلا رہے ہیں کیونکہ ہم ان بات چیت میں شامل ہیں، چاہے دولت برمنگھم کے مسلمانوں کے درمیان ہی گردش کر رہی ہو. برمنگھم ایک دیوالیہ کاؤنسل ہے، یہ تمام کاؤنسلیں دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے. میرا ماننا ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی کافی ہے. ایسی کمیونٹیز میں کام کرنا، یہ شاید کمیونٹیز کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے میں سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک ہوگا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسا نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شراکت دار پیدا کر لی ہیں، ہر اس شخص کے ساتھ جو ہمارے معاملے میں برطانیہ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا یہ فلاحی نظام؟ کیا یہ تعلیم ہے؟ کیا یہ نوجوان ہے؟ یہ جگہیں ہیں. ہمارے پاس ہر وقت بہت سی جگہیں موجود ہے. مساجد اور تنہی، یہ جگہیں ہمارے مستقبل میں سب سے اہم چیز بننے والی ہیں، عوامی استعمال کے لیے کروائی. تو میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت تھے. وہ برطانیہ کے لیے بھی رحمت ہیں. وہ اپنی کمیونٹی میں موجود ہیں اور ان کی کمیونٹی کو ایسا طرز زندگی بنانا ہے جو ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میری رائے میں وہ سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک ہوں گے ہمارے ملک کے لیے آگے کا راستہ متعین کرنے میں. اب اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، اگر مجھے لگتا ہے کہ فلاحی ریاست ٹوٹ رہی ہے، اگر یہ طاقت کے نظام پہلے ہی بدل رہے ہیں، اگر ہم کمیونٹی ڈھانچوں، کمیونٹی طاقت کی تحریک شروع نہیں کرتے، تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے ہی قوم ریاست میں طاقت کو بدل رہے ہیں؟ یاد رکھیں میں نے پہلے کیا کہا تھا، آپ اسے ایک رات میں نہیں بدل سکتے، لیکن یہ ایک خلا کو پر کر رہا ہے اور ایک مسئلہ حل کر رہا ہے. اس کے لیے لڑنی کا یہ ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے اور مسئلہ حل کر رہا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو طاقت کی ایک گفت و شنید ہوتی ہے. اب طاقت ان کمیونٹی ڈھانچوں میں نوچوک ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم دوسرے کمیونٹی منصوبوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کریں تو میرا خیال ہے، یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، میرا خیال ہے ہم ملک کو بچا لیتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اسے آگے بڑھنے کا ایک صحت مند راستہ دیتے ہیں، ایمان کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو بدل رہے ہیں کہ شہری ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور معاشرے میں انسان ہونا کیا معنی رکھتا ہے.
کیونکہ پچھلے 100-150 سالوں میں تعلیم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آپ کو ایک خاص قسم کا فرد بنایا جائے. آپ دوسروں کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کو بس کام کرنا ہے اور اپنے قرضے چکانے ہیں. آپ کو بس فلاں فلاں اور فلاں نہ لے. جبکہ تمام پرانے ماڈلز چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم سب نے یہ تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں, کمیونٹی میں ذمہ دار. جب ہم اپنی کہانی خود بناتے ہیں کہ آپ اس جگہ کے ذمہ دار ہیں جہاں آپ رہتے ہیں, ایک مقدس ذمہ داری جس کے لیے پہلے سے ہی مقدس ہدایات موجود ہیں, تو یہ صرف ہماری کمیونٹی میں ثقافتی تبدیلی نہیں ہے. کیا آپ یہ دیکھ سکتے؟ یہ عیسائی کمیونٹی میں بھی ثقافتی تبدیلی ہے, یہ ملحد کمیونٹی میں بھی ثقافتی تبدیلی ہے, یہ دوسری کمیونٹیز میں ثقافت کی تبدیلی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ملک کو بچاتا ہے. تاہم پاگل کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, جب بھی ہم اپنے آپ کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھی 10 سال دیر سے ہوتے ہیں. کمیونٹی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے, سیاست ہمیشہ چلتی رہتی ہے, اور اسی طرح میں سخت ہوگا. مختصر یہ کہ میں نے لمبا تبصرہ کیا, لیکن اصل میں بات ہمیشہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی روحوں کو بچایا جائے. یہ وہ نظام ہے جو انسانی مسائل کو ایسے طریقے سے حل کرتے ہیں جو لاجوال اور ضروری ہیں, اور یہ وہ ثقافت اور نظام ہیں جن میں میری رائے میں دوسری کمیونٹیز بھی شامل ہونا چاہیں گی. ہماری مہارت سے فائدہ اٹھائیں اور اس ثقافت سے بھی جسے میرا خیال ہے ہم بنانے جا رہے ہیں. تو چاہے میری بات کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگے, میرا خیال ہے کہ یہی مستقبل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ برطانیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, کیونکہ اگر آپ حل کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے تو جو خلا میں دیکھ رہا ہوں اسے صرف نفرت اور مقبولیت پسندی ہی پر کرتی ہے, اور یہ نہ صرف ہماری کمیونٹی کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتا. یہ میں مختصر کہوں گا. اور بھی بہت کچھ ہے, کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی حکمتوں کو محدود اور مقید نہیں کر سکتے. شاید مجھ سے بہتر لوگ اس بات کو زیادہ اچھے انداز میں بیان کر سکیں کہ یہ کیوں اہم ہے, لیکن اس بات پر زور دینا واقعی ضروری ہے. یہ صرف کنٹرول کے لیے کنٹرول, طاقت کے لیے طاقت یا قوت کے لیے قوت کی بات نہیں ہے. یہ اس کی رحمت ہے, ہمیں بس اسے پہنچانا ہے, اور یہ امت کے برتن میں پہنچتی ہے, اور امت ایک منظم طرز زندگی ہے. ڈاکٹر سہیل حنیف, میرا خیال ہے یہ ایک شاندار گفتگو رہی ہے. جزاک اللہ خیر. آج کے اپنے وقت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. برائے مہربانی ہمارے سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ہماری ویب سائٹ thinkingmuslim.com پر جا کر میرے ہفتہ وار نیوز لیٹر کے لیے سائن اپ کریں. جزاک اللہ خیر.